الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور ان کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے ہم سب کو ایک مبارک اور پاکیزہ دین کی محنت پر جمع فرما دیا. یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس پاکیزہ دین کی پاکیزہ محنت پر اگر جمع نہ کرتا، ہم کو اکٹھا نہ کرتا، تو آج ہماری صلاحیتیں برباد ہو جاتی اور صلاحیتیں دنیا پہ لگ کر، ملک و مال پہ لگ کے اور خواہشات پہ لگ کر، جی چاہیے منمانی پہ لگ کر ختم ہو جاتی صلاحیت. لیکن اللہ نے احسان فرمایا کہ ہم کو ایک دین کی محنت دی اور ہماری ساری فکر دنیا سے ہٹ کے دین کی طرف آ گئی اور ہماری ساری صلاحیتیں خواہشات سے بچ کر اللہ کے حکموں پر آ گئی اور ہماری ساری جد و جہد اور کوشش دنیا کو بڑھانے کے بجائے دین کو بڑھانے کی ہو گئی. بتاؤ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بولو بھائی، بولو الحمدللہ. یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے. اور اس تبلیغ اور دعوت کی محنت کے ملنے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی. اگر تبلیغ کی یہ محنت نہ ہوتی تو یہ تبدیلی ہمارے اندر نہ ہوتی، بلکہ ہم دنیا کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے اور ملک و مال کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دیتے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے، فنا کر دیتے. لیکن اللہ نے بچا لیا ہم کو، ہماری صلاحیتوں کو اور فکر کو ہماری بچا لیا. صحیح جگہ لگانے کا اللہ نے موقع دے دیا. ہمیشہ اس شکر گزاری کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی شکر گزاری کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ہمارے بزرگوں میں وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں
یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، بزرگوں کی باتیں یاد رکھنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس تبلیغ کے کام میں شاکرانہ مزاج کے ساتھ چلو، شاکیانہ مزاج سے مت چلو۔ شاکرانہ مزاج شکر گزاری کا مزاج، شاکیانہ مزاج شکایتوں والا مزاج، ہمیشہ شکایتیں، اس سے شکایت، اس سے شکایت، اس سے شکایت، اس سے شکایت۔ تو حضرت فرماتے کہ بھائی شاکیانہ مزاج سے مت چلو، انہوں ہماری عزت نہیں کرتے، انہوں ہم نہ بڑا نہیں مانتے، انہوں ہماری رائے نہیں لیتے، انہوں بڑے بن کو کام کرتے رہتی، اور ہم نہ کیا بھی کچھ کو دیکھتے نہیں، ہم نہ ذمہ دار نہیں بناتے، ہماری رائے نہیں لیتے، انہوں وقت نہیں لگاتے، ہمیں وقت لگاتے رہنا، انہوں قربانی نہیں دیتے، ہمیں قربانی دینا۔ تو یہ شکایت والا مزاج، ان سے شکایت، ان سے شکایت، ان سے شکایت، ان سے شکایت، تو اس کو کہتے ہیں بھائی شاکیانہ مزاج، شکایتوں والا مزاج۔ دعوت و تبلیغ کی محنت میں چلنے والے شکایتوں والے مزاج کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، شکایتوں والا مزاج نہیں رہنا، شاکرانہ مزاج پیدا کرو، شکرانے والا مزاج۔ ارے اللہ کا شکر کہ اللہ ہم کو یہاں تک تو بلا کے بٹھایا، اتنا تو اللہ ہم کو موقع دے رہا ہے، مسجد میں آنے تو موقع دے رہا ہے۔ ہمیں تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ کے گھر میں آ کے قدم رکھ سکیں، ہمیں اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ کا نام لے سکیں۔ اللہ نے ہم کو کم سے کم تبلیغ میں تو لگا کے رکھا ہے۔ تبلیغ میں بھی اگر ہم کو نہ لگاتا تو پتہ نہیں کس دنیا کے جھمیلوں میں اور کس جھگڑے میں اور کون سے معصیتوں کے اڈے میں، گناہوں کے اڈے میں ہم پھنسے رہتے۔ خدا کا شکر کہ اللہ نے ہم کو تبلیغ میں تو لگنے دیا، تبلیغ میں تو لگا رہا ہے اللہ، دین کی محنت میں تو لگایا ہوا ہے، دین کے کام میں تو اللہ لگنے کی توفیق تو دیا ہے۔ تو اس طرح شکرانے والا مزاج، شاکرانہ مزاج، کہ اللہ نے جتنا ہم کو موقع دیا یہ ہماری حیثیت سے زیادہ ہے، جو اللہ ہم سے کام لے رہا ہے یہ ہماری صلاحیت سے بڑھ کر ہے، جو اللہ ہم کو توفیق دے رہا ہے ہم اس کے قابل ہی نہیں تھے، ہم کو اس کا استحقاق ہی نہیں تھا، اللہ ہم کو یہاں لا کے بٹھایا، مشورے میں بٹھایا، ہم تو اس کا حق بھی نہیں رکھتے تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ہمارے بزرگوں کا، اور ایک بات درمیان میں کہہ دیتا ہوں پہلے ہی کہ یاد رکھو کہ بڑوں کو دیکھ کے چلنے والا صحیح چلتا ہے۔ بولو، بڑوں کو دیکھ کے چلنے والا صحیح چلتا ہے، اور بڑوں سے ہٹ کر کے چلنے والا بھٹک جاتا ہے۔ تو ہمیں بڑوں کو دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیسا چلتے ہیں، تو اس لیے بڑوں کا قصہ سنا رہا ہوں۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور مولانا الیاس صاحب سب سے پہلے تبلیغ کا کام شروع کرنے والے، ان کے بیٹے 1944 میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تبلیغ کا کام شروع ہوا 1921 کے بعد۔ 1921 میں مولانا الیاس صاحب کے والد مولانا اسماعیل صاحب نے تھوڑی بہت محنت شروع کی، پھر ایک 2-3 سال کے بعد سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے قبول فرمایا، اور ان کو اللہ نے یہ کام کھولا، پھر ان کے ذریعے سے اس کام کی اللہ نے شروعات کرائی۔ 44 میں 20 سال کے بعد تقریباً مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آزادی سے بھی 3 سال پہلے۔ مولانا اشرف علی تھانوی اس سے 1 سال پہلے انتقال ہوئے 43 میں، اور مولانا الیاس صاحب 44 میں۔ 44 میں جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی اس کے بعد کون امیر ہونا چاہیے۔ ہمارا کام مشورے کا ہے، ہمارا کام بولو مشورے سے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، کس سے ہوگا؟ بولو، یہی نا تبلیغ کی خصوصیت ہے، بغیر مشورے کے کوئی کام ہوتا ہے ہمارا ہر کام مشورے کا۔ چھوٹا مسجد وار جماعت کا چھوٹا سا مسئلہ بھی ہوگا، مسجد وار جماعت کا ایک امیر بنانا تو بھی کیسا، تمہیں بن جاؤ امیر، میں بن جاتا ہوں آج امیر، ایسا چلتا ہے؟ آج میں امیر، بھائی بولو رائے دیو،
ایسا چلتا ہے ہمارے مسجد و جماعت میں؟ کسی مشورے میں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ترتیب کیا ہے؟ بولو بھائی رائے دو کون ذمہ دار رہنا چاہیے، مشورہ لیتے ہیں، سب کی رائے لے کے طے کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے نا؟ چھوٹے سے چھوٹا مشورہ بھی، بڑے سے بڑا مشورہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ مشورے سے حل ہوتا ہے۔ تو مشورے ہی میں امیر اور ذمہ دار مقرر ہوتا ہے، مشورے سے کوئی خود سے امیر نہیں بنتا، اور کوئی کسی کو اپنی مرضی سے امیر نہیں بنا دیتا، سب کی رائے لے کے، سب کی رائے دیکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے ذمہ دار امیر مقرر کرتا ہے۔ تو مولانا یوسف الیاس صاحب کا جب انتقال ہوا، اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے بھی سب سے باہم مشورہ کیا، اور سب متفق ہو کر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب امیر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہونا چاہیے۔ وہ نہیں بننا چاہتے تھے مگر ان کو بنایا گیا۔ انہوں تو پہلے تبلیغ کے کام سے دور تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے کام سے ہی دور تھے، لیکن اللہ کو ان سے کام لینا تھا، تو اللہ نے ان کی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ان کی طرف منتقل فرمائی، اور پھر سب حضرات متفق ہوئے ان کے اوپر کہ ان کو امیر ہونا چاہیے، اور سب نے امیر بنایا۔ 1965 میں ان کا انتقال ہو گیا، 44 سے 65، 21 سال۔ انتقال سبا ہوتا ہے، گھر کو معلوم نہیں ہے، کل انتقال ہونے والا تھا، وہ اللہ کو معلوم تھا، لیکن کسی کو، ارے انتقال سے پہلے کسی کو معلوم ہوتا ہے کیا؟ انتقال سے پہلے کسی کو معلوم نہیں، اجتماع چل رہا ہے، پرائیویٹ کا اجتماع، حضرت کا بیان بھی چل رہا ہے، اور صحت پر، طبیعت پر بوجھ بھی ہے ذمہ داریوں کا، سب لوگ دیکھ رہے تھے، بڑا کام کا بوجھ ہے حضرت کے اوپر۔ اس وقت میں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، انہوں بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ، بہت قریبی، اور بہت زیادہ دنوں تک مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں گزارے ہوئے وقت، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد لوگوں میں، بھروسے والے لوگوں میں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا، ان کے علم پر، ان کے تقوی پر، ان کی دینداری پر، ان کے دعوت کے فہم پر، دعوت کی فراست پر، ان سب چیزوں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اعتماد اور بھروسہ تھا۔ کس کے اوپر؟ کس کے اوپر بھائی؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیسرے حضرت جی، ان کے اوپر مشورے سے جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا، تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ساتھ دیتے تھے پورے کاموں میں، علمی تعاون بھی، عملی تعاون بھی، سب چیزوں میں ساتھ دیتے تھے۔ 1965 میں جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے والا تھا، ایک دن پہلے کی بات ہے، سب بزرگان دین، بڑے بڑے علماء جمع ہوئے آپس میں، وہیں پر اجتماع کی جگہ آپس میں مشورہ کیا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بہت بوجھ ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان کی صحت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ آج یا کل، کب ان کا انتقال ہو جائے پتہ نہیں ہے، اب ان کے انتقال کے بعد ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ ایک فکر سوار ہوا، اور پھر اس بیماری میں اتنے سارے کام کا بوجھ سنبھالنا ہے، تو یہ کچھ اس سلسلے میں مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ تو آپس میں بیٹھے مشورہ کرنے لگے، سب نے مشورہ کر کے یہ سوچا کہ مولانا انعام الحسن صاحب سے یہ کہیں گے کہ مولانا یوسف صاحب کے اوپر بہت بوجھ ہے، آپ ذرا ذمہ داریاں سنبھال لو۔ یہ بولنے کے لیے سب متفق ہو کر مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس گئے، سب مل کے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اکابر اس وقت کے تبلیغ ہیں، وہ سب اکٹھا ہو کے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، اور جا کر ان سے گزارش کرنے لگے کہ حضرت آپ تو خاموش رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہتے ہیں، آپ بھی کچھ بوجھ اٹھا لیجئے نا، سارا بوجھ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے اٹھا رہے ہیں،
ان کی کچھ ذمہ داریاں آپ لے لیجئے، آپ ذمہ داریاں ان کی کچھ آپ لے لیں، آپ ذرا بوجھ اٹھا لیں ذمہ داریوں کا۔ یہ گزارش کرنے کے لیے گئے اور جا کر گزارش کی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہیں، ان کی چند ذمہ داریاں آپ لے لیجئے اور آپ ذمہ داریاں اٹھائیے۔ میں وہی سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا، یہی سنانے کے لیے میں اتنا سارا سنایا۔ توجہ سے سننا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑوں کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں کی ساری بات سنی، سننے کے بعد فرمایا کہ بھائیو، آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چند ذمہ داریاں میں اٹھا لوں، میں اپنے کو اتنا حیثیت والا نہیں سمجھتا، بلکہ میں تو اس قابل بھی نہیں سمجھتا اپنے کو کہ وہ مہمانوں کے دسترخوان پر جو روٹیوں کے ٹکڑے پڑے رہتے ہیں وہ ٹکڑے کھاؤں۔ مہمان کھا کر جو روٹی کے ٹکڑے چھوڑ کے جاتے ہیں، میں دسترخوان پر بیٹھ کے وہ ٹکڑے کھانے کا بھی میں حقدار نہیں ہوں۔ تمہیں مجھے تبلیغ کے پورے کام کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں اس کا کوئی استحقاق رکھتا، میں ہرگز اس کا حق نہیں رکھتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا حق نہیں رکھتا، میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ مہمانوں کی چھوڑی ہوئی روٹیوں کے چند ٹکڑے اٹھا کے کھانے کا بھی میں حق نہیں رکھتا۔ پورے تبلیغ کے کام کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے میں اپنے کو کیسے اہل سمجھوں؟ یہ ہے وہ تواضع، عاجزی، انکساری کہ جو ہمارے بڑوں میں تھی اور آج ہم میں کیا ہے؟ ہم میں کیا ہے آج؟ الٹا، میں حقدار، میں جی بڑا، میں یہاں کا امیر ہوں، منجے بنانا سب، میں سنبھالے تو سارا کام۔ تو یہ روش جو ہے نا وہ ہمارے بڑوں سے ہٹ گئی۔ ہمارے بڑوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا، یہ تواضع تھی بڑوں میں، عاجزی تھی کہ اپنے کو چھوٹا سمجھ کے چلتے تھے اور تبلیغ میں اپنے کو اتنا بھی حقدار نہیں سمجھتے تھے کہ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کے کھائیں۔ امیر بننے کا حق اپنے کو کہاں سے سمجھتے تھے؟ یہ تھی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع۔ سمجھ میں بات آئی نہیں آئی؟ ارے بھائی نہیں سمجھ میں آئی، سمجھ میں آئی نا بات؟ اس تواضع کا صلہ اللہ نے کیا دیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے بڑا بناتا ہے۔ آج انہوں نے اپنے کو چھوٹا بنایا، کل مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہو ہی گیا، اگلے دن مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہی ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ سب پریشان، تدفین ہوئی، یہ ہوا سب۔ اب اس کے بعد بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ بھائی حضرت کا تو انتقال ہی ہو گیا، اب کیا کریں؟ سب نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کیا طے کیا کہ اب مولانا یوسف صاحب کی ساری ذمہ داریاں اب مولانا انعام الحسن صاحب کو دے دی جائیں، ان کو امیر بنا دیا۔ کل جو چند ذمہ داریاں لینے کے بھی اپنے کو حقدار نہیں سمجھتے تھے، آج اللہ نے ان کو ساری ذمہ داریاں دے دی۔ تو جو تواضع کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، اللہ اسے بڑا بناتا ہے۔ کل چھوٹا بنے اللہ کے لیے، آج اللہ نے ان کو پوری دنیا کے تبلیغ کے کام کا امیر بنا دیا اللہ نے۔ یہ ہے چھوٹا بننے کا صلہ، چھوٹا بننے کا بدلہ۔ ایک اور ساتھ میں حدیث اور بھی سنا دیتا ہوں، اور دوسری حدیث میں، اسی حدیث میں دوسرا ٹکڑا ہے، جو بڑا بنتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک میں نے کتاب میں فرشتوں کے عجیب حالات ایک کتاب ہے، اس میں نے دیکھا، ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ ہر ایک کی پیشانی پہ مقرر کر رکھا ہے، ہر ایک کی پیشانی پر۔ جب انہیں تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اور فرشتہ اسے جھکاتا ہے۔ اب جب وہ چھوٹا بنتا ہے، تواضع کرتا ہے، اللہ وہ فرشتہ اس کی پیشانی پکڑ کے اسے اٹھاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو چھوٹا بنتا ہے اسے وہ فرشتہ اوپر کرتا ہے، اٹھاتا ہے،
بڑا بناتا ہے، اور جو بڑا بنتا ہے وہ فرشتہ اسے جھکا کر ذلیل کرتا ہے۔ یہ حدیث یاد رکھ لو، بھولو مت، ہمیشہ کام آنے گی۔ اب ہم کو بڑا بن کے کام کرنا کہ چھوٹا بن کے کام کرنا؟ ارے بولو بھائی، بولو، نیت کرو انشاءاللہ کبھی بڑا بن کے کام نہیں کریں گے، اور بڑے بننے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیشہ چھوٹے بن کے چلیں گے۔ نیت تو کرو انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ سارے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں، میں بڑا، مجھے کوئی بڑا نہیں بنائے، سارے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا بن گئے تو سارے جھگڑے ختم، بولو ہے کہ نہیں؟ ہم کو یہ سمجھ کے چلنا، ارے اللہ ہم کو تبلیغ میں لگایا ہے، ہماری صلاحیتیں تبلیغ میں استعمال کر رہا ہے، ہم تو اس کے بھی حقدار نہیں تھے، ہم کب سے اپنے کو امیر بننے کے حقدار سمجھ گئے۔ تو لہذا اگر کوئی ہم کو بڑا نہیں بناتا، امیر نہیں بناتا، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر، اللہ نے کم سے کم ہم کو یہاں آنے کی توفیق تو دی، تبلیغ میں چلنے کی توفیق تو دی۔ بڑا نہیں بنائے تو کیا ہوا؟ جب اللہ، جس کو اللہ بڑا جس کو اللہ کو منظور ہوگا، اللہ اسے بڑا بنائے گا۔ بڑے بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ بڑے بنتے نہیں ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ کوئی آدمی بڑا بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ وہ بنانے والا کون؟ بڑا، وہ سب سے بڑا ہے۔ بڑائی اسی سے آتی ہے، اسی کے پاس سے آتی ہے۔ وہ جسے بڑا بناتا ہے وہ بڑا بنتا ہے، اور جسے وہ بڑا نہ بنائے، وہ بڑا بننے کی کوشش کرے تو بھی، بڑا بننے کی کوشش کرے تو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ اسے گرا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے گرا دیتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ بھائی سرما کہاں لگاتی، کہاں لگاتی بھائی؟ تمہیں میرے ساتھ ساتھ چلنا، تبھی میں سمجھوں گا میری بات سمجھ رہی ہے۔ جو میں پوچھتا ہوں جواب دیں گے؟ سرما کہاں لگاتی؟ سر میں لگاتی کہ داڑھی میں؟ کہاں لگاتی؟ ناک میں؟ ذرا بولو۔ آنکھوں میں۔ کب لگاتے ہیں؟ بولو کب لگاتے ہیں؟ کنکرے رہے تو لگاتی ہیں، باریک پسا ہوا رہا تو لگاتی، باریک پسا ہوا رہے گا سرما تو آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ تو سرمے دانی، سلائی جو ہے سرمے دانی میں ایسا ڈال کے اس کو نکالتا ہے آدمی، اور یوں آنکھی میں سرما لگاتا ہے۔ سرما باریک رہا تو کیا بولتا ہے؟ بہترین ہے بھائی سرما، اور سب کو دیتا ہے، لوگوں کتنا باریک ہے سرما، کر کو دوسروں کو بھی لگاتا ہے۔ اچھا اگر وہ سرما باریک پسا ہوا نہ ہو، ذرا اس میں موٹا پن ہو، کنکریاں ہو، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ بولو کیا کرتا ہے؟ بھول کو لگا لے، پہلے تو لگاتا نہیں، بھول کو لگا لیا تو کیا کرتا ہے؟ فوراً جھٹک کو آنکھی میں سے گرا دیتا ہے۔ گراتا نہیں گراتا؟ اس پر ہمارے پروفیسر نادر صاحب فرماتے ہیں، جتنی پسائی اتنی پیسی رائی، جتنی پسائی اتنی، ہمارے علماء سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جتنی پسائی اتنی پیسی رائی، فارسی کا لفظ ہے۔ پسائی کا تو پسنا، پیسی رائی بولے تو قبولیت۔ سرما جتنا پسا ہوا رہے گا اتنا آنکھوں میں لگایا جائے گا، اور جتنا کم پسا ہوا رہے گا آنکھوں سے گرا دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اشارہ سمجھ میں آ گیا؟ آدمی اگر تربیت یافتہ ہوگا، بنا ہوا ہوگا، صالح ہوگا، نیک ہوگا، تو لوگوں کی آنکھوں کا سرما بن جائے گا، ہر آدمی آنکھوں میں لگائے گا۔ اور اگر بغیر تربیت کے آنکھوں میں چلا بھی گیا تو آنکھوں سے گرا دیا جائے گا۔ بغیر تربیت، بغیر بنے ہوئے، بغیر سدھرے ہوئے، اور بغیر نیکی صلاح و تقوی کے اگر آنکھوں میں بھی چلا گیا نا، غلطی سے، بھولے سے بڑا بن گیا، تو بھی جھٹک کے گرا دیا جاتا ہے۔ یہ مثال اتنی شاندار مثال ہے، سمجھنے کے لیے ہر آدمی کو کافی ہے۔ تو آپ بتاؤ، باریک پسا ہوا سرما بنو گے کہ موٹا موٹا؟ وہ بننے کے لیے پسنا پڑے گا صاحب، تبلیغ کی بھٹی میں گھس کے پسنا پڑے گا، مجاہدے سے، قربانی سے، مشقتوں سے، خون بہا، پسینہ، خون بہا کو نہیں، اللہ کے واسطے خون بہا کو، ارے بولو بھائی، پسینہ بہا کے، تھک کے، دیہاتوں میں کام کرنا، قریوں میں کام کرنا، غریبوں میں کام کرنا، معذوروں میں کام کرنا،
ہر طبقے میں گھس مس کے کام کرنا، چل پھر کے محنت کرنا۔ جب آدمی اس طرح قربانیوں مجاہدوں کی بھٹی سے گزر کر پستا ہے تو رگڑائی جب ہوتی ہے اس کی تو نفس کچل جاتا ہے، صفات اندر آتی ہیں، اخلاق آتے ہیں، نرمی آتی ہے، محبت آتی ہے، رونا آتا ہے، تواضع آتی ہے، عاجزی آتی ہے، اور توکل اللہ سے آتا ہے، اللہ سے مانگنے کا جذبہ آتا ہے، صفات آتی ہے۔ تو آدمی کے اندر جب تربیت ہو گئی، صفات آ گئی، تو پھر دوسرے خود بخود بڑا بناتی، نہیں بھائی ان کو ذمہ دار بناؤ، بڑے صفات والے ساتھی، بڑی قربانی والا ساتھی ہے، بڑا رونے والا آدمی ہے، اس کو بڑا بناؤ۔ دیکھو وہ بننا نہیں چاہتا لیکن سب اس کو بڑا بنا رہے ہیں، کیوں؟ تربیت پایا ہوا ہے، صفات والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ تو بھائی یہی کہنا ہے ہم کو کہ ہم اپنی تبلیغ و دعوت کی محنت میں اتنا چلیں کہ بھائی ہم عیسائی ہماری ہو جائے، ایک تربیت ہماری ہو جائے، پھر ہم نہیں چاہیں گے تب بھی اللہ بڑا بنائے گا۔ اور اگر بغیر تربیت کے، بغیر قربانی کے، بغیر مجاہدے کے تبلیغ میں خود بڑا بننے کے لیے آ گئے تو وہ سرما، وہ یاد رکھ لو، موٹا موٹا سرما انگی میں چلے گا رات میں گرا دیا جاتا ہے، یہ حشر ہوتا ہے۔ وہ حشر کروانا کہ نہیں کروانا؟ بولو بھائی، وہ حشر نہیں کروانا ہے ہم کو، ذرا پس جائیں گے کوئی بات نہیں، کیوں؟ جتنی پسائی اتنی پسی رہی، آدمی جتنا پستا ہے اتنا آنکھوں کا سرما بنتا ہے، قبول ہوتا ہے لوگوں کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں بھی قبول ہوگا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں اس پر بات شروع کیا تھا کہ دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں اللہ نے ہم کو لگا کر ہم پر بڑا احسان فرمایا، فضل فرمایا ہے، تو ہم یہ سوچ کر چلیں، شاکرانہ مزاج کے ساتھ چلیں کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہم کو یہاں بٹھایا، اللہ ہم کو لگا رہا ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، کہ ہم اسی طرح چلیں گے۔ ہم شاکیانہ مزاج سے نہیں چلیں گے کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، ہم کو بڑا نہیں بناتے، ہماری نہیں سنتے۔ شاکیانہ مزاج چھوڑ دو، شکایتوں والا مزاج چھوڑ دو، شاکرانہ شکرانے والے مزاج کے ساتھ چلنا سیکھو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ منظور ہے؟ اللہ سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ اب اگلی بات سنا، یہ جو دعوت و تبلیغ کا اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں، ایک نظام الدین طرف ہیں، ایک شورا کی طرف ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب تبلیغ کا اتنا اچھا کام ہے، اتنی اچھی صفات اور خوبیوں والا کام ہے، اتنا تربیت کرنے والا یہ کام ہے، تو یہ دو کیوں ہو گئے؟ اور سارا کام پہلے نظام الدین سے ہوتا تھا، تو سب لوگ نظام الدین سے، اتنے بڑے بڑے بزرگان نظام الدین چھوڑ کے کیوں باہر آ گئے؟ اور یہاں کا کام ہمارا وہ اب نظام الدین کے مشورے سے نہیں ہے، کیوں ایسا ہے؟ ایک سوال سب کے ذہن میں ہے۔ میں الحمدللہ بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، نظام الدین میں بہت وقت لگایا ہوا ہوں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے نظام الدین میرا جانا آنا اور نظام الدین میں بزرگوں کے ساتھ ساتھ وقت گزارنا، اللہ نے مجھے اس کا موقع عطا فرمایا، اس کی سعادت عطا فرمایا۔ بہت وقت لگا میرا، 2 مہینے ہر سال نظام الدین میں 8-10 سال مسلسل رہتا تھا میں، اور مولانا ساتھ صاحب کے بہت قریب تھا۔ مشورے کی جو پہلی سرکل ہوتی ہے، فرنٹ سرکل، وہ سرکل فرنٹ سرکل میں بیٹھتا تھا، مشورہ لکھتا تھا، روزانہ کا مشورہ کیا کیا طے ہو رہا ہے، وہ ہماری ذمہ داری تھی۔ فارین کی جماعتوں کے، فارین کے سارے امور وہ ہمارے ذمہ رہتے تھے۔ 2 مہینے کرناٹک سے، بنگلور سے 50-60 کا قافلہ ہم لوگ لے کے جاتے تھے، اور وہ ساری ذمہ داری ہم سنبھالتے تھے۔ تو 2 مہینے مسلسل ہر سال وہاں رہتے تھے، اور 2 مہینے مشورہ اور سارا نظام بیرون سیکشن کا، فارین سیکشن کا ہم سنبھالتے تھے۔ جو لوگ وہاں ہم کو دیکھے ہوئے وہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں، بڑائی کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر سنا کہ بڑوں کی صحبت میں رہنے کا اللہ نے موقع دیا، اور قریب سے سارے بزرگوں کو، بڑوں کو دیکھنے کا بھی موقع دیا۔ اور یہ جھگڑا اور یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آیا، اور ہم اس جھگڑے کے پہلے سے اس کے آثار آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ جھگڑا کیوں ہوا، اختلاف کیوں ہوا، کیوں ہمارے سارے بزرگ نظام الدین چھوڑ کے الگ ہو گئے، ہم بھی الگ ہو گئے، کیوں ہوئے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟
کیوں الگ ہو گئے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھ گئے تو پھر جھگڑے ختم. بات اصل یہ ہے کہ نظام الدین میں 100 سال سے تبلیغ کا کام ایک صحیح رخ پر چل رہا تھا. صحیح رخ پر چل رہا تھا. بھائی اب اٹھ کر گئے تو عین گفتگو کی وقت ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر مت جاؤ، بات سنو دھیان سے. نظام الدین میں 100 سال سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تینوں بزرگوں کا، تینوں امیروں کا زمانہ. وہ زمانے میں تبلیغ کا کام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. ایک نہج کے ساتھ تبلیغ کا کام چلا، ایک مشورے سے چلا، ایک صحیح رخ پر چلا. جس رخ پر، جس طریقے پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کا کام کو چلایا، ان کے بعد کے زمانے میں جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے تو انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. تبلیغ میں کوئی تبدیلی کیے بغیر تبلیغ کے کام کو اسی نہج اور اسی طریقے پہ انہوں نے چلایا. لہذا کوئی اختلاف نہیں ہوا. ان کا انتقال ہوا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنائے گئے مشورے سے. سب نے مل کے مشورے سے ان کو امیر بنایا. تو انہوں نے بھی تبلیغ کے کام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بلکہ حضرت جی یہ فرماتے تھے بھائی ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. ایک لکیر ہمارے بزرگوں نے ڈال دی، ہم اسی پہ چلیں گے. ہم دائیں جھانکیں گے نہ بائیں جھانکیں گے. ایک لکیر ہم نے ہمارے بزرگوں نے ڈال دی، اسی پر ہم چلتے ہیں. لکیر کے فقیر ہیں، حضرت جی کا یہ مقولہ مشہور جملہ. تو ہمارے تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے کام میں کوئی تبدیلی نہیں کی. جیسا انہوں نے اپنے دونوں بزرگوں نے بتایا تبلیغ کا کام، اسی نہج پر تبلیغ کے کام کو چلایا، کوئی اختلاف نہیں ہوا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب آگے کون سنبھالنا کام کو؟ یہاں مسئلہ جیسا پہلے بھی مشورہ ہوا، ابھی بھی مشورہ. ہمارا کام کیا ہے بتاؤ؟ مشورہ. بڑا مسئلہ بھی مشورے سے حل، چھوٹا مسئلہ بھی. اب امیر کا انتقال ہو گیا تو بتاؤ مشورہ ہونا کہ نہیں ہونا؟ ہوا نہیں ہوا مشورہ؟ میں اس دن وہاں موجود تھا، میری آنکھیں آج بھی وہ مشورے کو دیکھ رہی ہیں جو اس وقت میں ہوا ہے. میں موجود تھا، حضرت کے انتقال کے وقت میں بھی، انتقال سے پہلے بھی، انتقال کے بعد بھی وہیں موجود رہا. اور وہ مشورے کی پوری جماعت کو بھی میں نے دیکھا. آج تک بھی میرے دماغ میں، ذہن میں وہ نقشہ ہے، وہ منظر ہے. حضرت جی مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا اچھا کام کیا. انتقال سے پہلے مشورے کی جماعت بنا دی حضرت نے. انتقال سے 2 سال پہلے 90/3 میں مشورے کی جماعت بنا دی 10 افراد کی. حضرت نے بنائی اور یہ سوچ کر کے بنائی کہ بھائی میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کام دنیا میں پھیل گیا ہے، اس کام کو سنبھالنے کے لیے مجھ اکیلے پہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا، لہذا میرے ساتھ ایک مشورے کی جماعت ہونی چاہیے. حضرت نے یہ سوچ کر پوری دور اندیشی سے 10 افراد کی مشورے کی جماعت بنائی، شورا بنائی. یہ جو مشورے کی جماعت شورا بنائی. تو حضرت نے یہ بھی طے کیا کہ آئندہ کام یہ شورا کے مشورے سے چلے گا. آئندہ کام یہ شورا کے مشورے سے چلے گا. یہ بھی حضرت جی نے طے کیا تھا. تو لہذا وہ شورا حضرت جی کے ساتھ ساتھ جہاں جاتی تھی سفر کرتے تھے. حضرت کی غیر موجودگی میں جب حضرت موجود نہ ہو تو یہی جماعت سنبھالتی تھی کام کو، نظام الدین کے کام کو، جہاں بھی کام. اب حضرت جی کا جب انتقال جس دن ہوا تو یہ پوری 10 افراد کی جماعت مشورے کے لیے بیٹھی تھی. وہی میں مشورہ بول رہا ہوں. حضرت کے کمرے کے سامنے، جہاں حضرت جی کا کمرہ تھا اسی کے کمرے کے سامنے ایک ہال تھا. اب وہ ہال نہیں رہا، اب وہاں کمرے بن گئے. پہلے وہاں ہال تھا. اس ہال میں بیچ میں وہ مشورے کی جماعت بیٹھی تھی اور انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب حضرت کا تو انتقال ہو گیا اور حضرت نے یہ جماعت بنا دی ہے آئندہ کام کو سنبھالنے کے لیے. اور یہ جو جماعت تھی مشورے کی، شورا کی، یہ پوری دنیا سے لی گئی تھی. پڑوس ملک پاکستان سے بھی تھے، بنگلہ دیش سے بھی تھے، ہندوستان کے بھی تھے، بعض افراد مکہ مکرمہ میں رہتے تھے،
اس طرح مختلف ملکوں کے ذمہ داروں کو لے کے حضرت 10 افراد کی جماعت بنائی تھی، شورا بنائی تھی۔ اب سب بیٹھے، سب نے سوچا وہ ہم تو ہر وقت یہاں نہیں رہتے، لیکن یہاں ہر دن کا کام کیسے چلے؟ تو اس کے لیے ان حضرات نے چند باتیں طے کی۔ ایک بات یہ طے کی، یہاں کوئی مستقل ایک آدمی امیر نہیں رہے گا، یہاں کوئی ایک آدمی امیر نہیں رہے گا، بلکہ کام مشورے سے چلے گا، اور مشورے میں روزانہ بدل بدل کے امیر رہیں گے۔ 5 افراد تھے وہاں کے، نظام الدین کے 5 افراد تھے۔ مولانا کیا نام ہے، زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعد صاحب، مولانا عمر صاحب پالنپوری، میاں جی محراب صاحب، یہ 5 افراد تھے مرکز کے۔ تو یہ طے کیا سب نے کہ یہ 5 افراد روزانہ باری باری امیر رہیں گے، آج انہوں ہیں تو صبح انہوں رہیں گے، کل پرسوں انہوں رہیں گے، پھر انہوں پھر انہوں، 5 آدمی بدل بدل کے امیر، یہ طے کیا۔ ایک آدمی کوئی بھی مستقل امیر نہیں رہے گا۔ یہاں بیعت کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک امیر ہوتا ہے تو بیعت کرتا ہے، جب ایک امیر نہیں رہا تو بیعت ختم، بیعت روک دی گئی، بیعت نہیں کرے گا۔ اب یہ چیز طے ہو گئی، مشورہ ختم، اور بھی کچھ چیزیں طے ہوئی، یہ اہم چیز میں بتا رہا ہوں۔ اب اس مشورے کے بعد میں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے، روزانہ بدل بدل کے فیصل اور امیر رہتے تھے۔ ایک دن مولانا زبیر صاحب فیصلہ کرتے، ایک دن مولانا سعد صاحب فیصلہ کرتے، ایک دن مولانا اظہار صاحب فیصلہ کرتے، ایک دن مولانا عمر صاحب کی باری آتی، اور کبھی میاں جی محراب صاحب کی باری آتی۔ یہ میاں جی محراب صاحب، مولانا عمر صاحب اکثر سفروں میں رہتے تھے، باقی 3 افراد زیادہ تر وہیں مرکز میں رہتے تھے، اور اس میں مولانا اظہار صاحب سب سے بڑے تھے، تو زیادہ تر مولانا اظہار صاحب ہی کو بڑا امیر بناتے تھے، اس لیے کہ وہ سب میں سب سے بڑے بزرگ تھے۔ جس دن مولانا اظہار صاحب کا انتقال ہوا، اتفاق کے بعد میں سامنے موجود تھا، ہمارے سامنے مشورے میں انتقال ہوا، میں وہاں موجود تھا۔ تو خیر یہ ترتیب چلتی رہی۔ اب اس میں بھی کوئی مسئلہ اختلاف کا زیادہ نہیں آیا، کیوں؟ کام چل رہا ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں، کوئی اختلاف کا مسئلہ زیادہ پیش نہیں آ رہا ہے۔ اختلاف کہاں سے ہوا؟ اکثر حضرات یہ بڑے بڑے بزرگ انتقال کرتے چلے گئے، دھیرے دھیرے ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، دنیا بھر کے جتنے یہ 10 افراد کی جو شورا تھی، ان میں اکثر کا انتقال ہو گیا، اور صرف 3 بچ گئے، مولانا زبیر صاحب، مولانا سعد صاحب، پڑوسی ملک میں حاجی عبد الوہاب صاحب، یہ 3 افراد بچ گئے۔ 7 آدمی انتقال ہو گئے، اور جلدی جلدی انتقال ہو گئے۔ تو سب حضرات فکر مند ہوئے کہ بھائی کام ہمارا مشورے سے طے کیا گیا ہے کہ مشورے سے چلے گا، شورا بنائی گئی تھی، اور شورا کے اکثر افراد انتقال ہو گئے، تو اب ان کی جگہ پر بعد کے جو حضرات ہیں، بزرگ ہیں، ان کو شامل کر کے یہ شورا مکمل کرنی چاہیے۔ یہ تقاضا پیدا ہوا۔ بھائی ایسا ہی نہ ہوتا ہے، آپ بولو مسجد میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، کمیٹی میں 10 آدمی لگے، اس میں 7 آدمی انتقال ہو گئے، تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتی بھائی؟ وہ 7 کی جگہ دوسرے آدمیوں کو لے کے کمیٹی پوری کرتی، مکمل کرتی، یہی نہ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تکمیل شورا، کمیٹی کو مکمل کرنا۔ یہ تقاضا بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، لیکن توجہ اس پر نہیں گئی، یا اس کی طرف اس کو بعض لوگ جو ہے قبول نہیں کرتے تھے۔ نہیں قبول کرنے والوں میں نمبر اول پہ مولانا سعد صاحب تھے، انہوں نے قبول کرتے تھے اس کو بھرتی کر کو اور شورا کو مضبوط کرنا، انہوں اس کو قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ کیا منشا تھی، کیا اس میں نیت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال نہیں قبول کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ بڑھتا گیا، 2015 میں ساری دنیا کے بڑے بڑے قرآنوں نے تقاضا کیا کہ بھائی یہ شورا آپ مکمل کیوں نہیں کرتے، شورا کو مکمل کرو۔ یہ تقاضا اس لیے پیدا ہو گیا کہ مولانا زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ضرورت محسوس ہو گئی بھائی ایک آدمی رہ گئے ادھر، ایک آدمی ادھر رہ گئے،
تنہا ایک آدمی کیسے کام سنبھالے؟ شورا مکمل کرو۔ تو 2015 میں رائے گنج کے اجتماع کے موقع پر ساری پرانے جمع ہوئے، سب نے یہ تقاضا دوبارہ کیا اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے گزارش کی کہ آپ بڑے ہیں سب میں، اس لیے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب یہ تینوں بزرگوں کا زمانہ پائے، مولانا انعام الحسن صاحب کا پورا زمانہ دیکھے، ان سے پہلے مولانا یوسف صاحب کا پوری زندگی کا زمانہ ساتھ میں رہے، ان سے پہلے مولانا الیاس صاحب سب سے بڑے بزرگ تھے، سب سے بڑے حضرت جی تھے، ان کے زمانے میں وہ حضرت کے ساتھ ساتھ کام کرے سوارے، ایسے بزرگ دنیا میں ان کے سوا کوئی تھے نہیں، وہی سب سے بڑے۔ تو سب نے ان کو تقاضا کیا کہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ شورا مکمل کرو اور ہم علیحدہ ہو جائیں گے، آپ مولانا صاحب کو ساتھ میں بٹھا لو اور آپ شورا مکمل کرو۔ تو چنانچہ انہوں نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ تو چند نام سوچے گئے اور مرتب ہوئے، یہ چند نام ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے وہ نام سارے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی استخارہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، 100 مرتبہ اللہم اغفر لی واغفر لی پڑھو اور استخارہ کر کے دعا مانگ کے آؤ، پھر اس کو طے کرتے ہیں۔ چنانچہ سب گئے، استخارہ کیا، دعا مانگی، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے واپس آئے تو حاجی صاحب نے اس پر دستخط کر کے منظور کر کے دے دیا کہ سب اس پر دستخط کرو۔ سب نے دستخط کر دیا۔ سب جب دستخط کر چکے، آخر میں سارے دستخطوں کے ساتھ، حاجی صاحب کے بھی دستخطوں کے ساتھ، مولانا سعد صاحب کے سامنے لے گئے کہ آپ بھی اس پر دستخط کرو۔ انہوں نے دیکھ کر انکار کر دیا کہ میں دستخط نہیں کرتا ہوں۔ مولانا سعد صاحب نے انکار کر دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا، کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ کیوں نہیں مانتے؟ سارے مشورے سے طے ہوا، ہمارا کام تبلیغ کا مشورے سے ہے اور مشورے سے یہ بات طے ہوئی، آپ کیوں نہیں مشورے کو مانتے؟ ساری دنیا والوں کو آپ مشورے کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کیوں نہیں مشورہ سب کا مانتے؟ کہ نہیں مانتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن سب مشورے والے متفق ہو گئے کہ یہ شورا میں جو اضافہ کر کے شورا مکمل کی گئی ہے تو یہ شورا رہے گی، اور پوری دنیا والوں میں اعلان ہو گیا کہ بھئی یہ شورا مکمل ہو چکی ہے، اب دنیا کا کام اس شورا کے مشورے سے چلے گا۔ یہ اعلان پوری دنیا میں ہو گیا۔ تنہا ایک مولانا صاحب وہ اکیلے ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا۔ سمجھاتے رہے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے سمجھایا، کئی لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے نہیں مانا کہ میں اس کو نہیں مانتا۔ اب وہ نہ ماننے کی وجہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بنیادی وجہ، ایک وجہ ہے بنیادی وجہ کہ جو انہوں نے مشورے کو مانا نہیں اور مشورے سے جو فیصلہ ہوا تھا اس کو قبول نہیں کیا، تو مشورے، سارے مشورے والے ایک طرف ہو گئے، وہ تنہا ایک طرف ہو گئے۔ اب ساری دنیا کا کام دو حصوں میں بڑھ گیا، ایک حصہ مشورے والوں کے ساتھ اور ایک حصہ تنہا مولانا صاحب کے ساتھ۔ اب بتاؤ بھائی، تبلیغ کا ہمارا کام شروع سے ایک نہج ہے مشورے کے تابع ہو کے چلنا۔ تمہیں بتاؤ، جو لوگ مشورے سے کام کر رہے ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ جڑ کر کام کرنا، یا ایک تنہا آدمی اپنی رائے سے جو کام کر رہا ہے اس کے تابع ہو کے کام کرنا؟ ارے بولو نا، ذرا زور سے بولو۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون مشورے سے کام کریں گے؟ انشاءاللہ نا، بس مشورے کے تابع ہو کے کام کرنا، ہمارا کام مشورے سے، مسجد وار جماعت مشورے سے کام کرے گی، حلقے کا کام ہوگا حلقے کے مشورے میں ہوگا، ضلع کا کام ہوگا ضلع کے مشورے میں ہوگا، صوبے کا کام ہوگا صوبے کے مشورے میں ہوگا، ملک کا کام ہوگا تو ملک کے مشورے سے ہوگا، پورے عالم کا کام ہوگا تو پورے عالم کی شورا جو بنی ہوئی ہے ان کے مشورے سے کام ہوگا۔ ہمارا کام مشورے سے، شورا ہر جگہ رہے گی، مشورے کی جماعت ہر جگہ رہے گی، مسجد کی جماعت، مشورے کی جماعت، ضلع کی، حلقے کی، تعلقے کی، شہر کی، صوبے کی، ملک کی، عالم بھر کی۔ آگے پیچھے بیٹھے رہیں اذان کا جواب دیجیے۔
ایک یہ وجہ ہوئی دو حصوں میں ہونے کی۔ دوسری بنیادی وجہ اس سے بھی بڑی وجہ ہے، وہ اصل ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب نے جو بیانات دینے شروع کیے، بلکہ شروع سے بھی بیانات میں ان کا طریقہ بزرگوں کے طریقوں سے ذرا ہٹا ہوا تھا۔ بڑوں کا بیان کرنے کا طریقہ ایک الگ انداز کا، اور ان کے بیانات کرنے کا طریقہ ایک الگ انداز کا۔ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بزرگوں کے بیان کرنے کا طریقہ الگ، ان کا طریقہ الگ، دونوں کے بیان میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یاد رکھ لو۔ ہمارے سارے تبلیغ کے بیانات 6 نمبر کے دائرے میں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ تمہارے میں کس کا 4 مہینے لگا ذرا ہاتھ اٹھاؤ، چلا لگا اس والے بھی ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو اکثر مجمع چلا 4 مہینے والوں کا ہے، سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ بھائی ہمارے تبلیغ کی جتنی بھی بات ہوگی 6 نمبر کے دائرے میں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ 6 نمبر کے باہر ہم کوئی بات کرتے ہیں؟ بولو بھائی، یہ دائرہ، یہ سرکل ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے دے دیا۔ کہیں کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اگر یہ سرکل میں رہے تو محفوظ رہیں گے، یہ سرکل سے باہر نکلے تو کانگان جاتے کی معلوم نہیں، گاڑیاں ہاں ایران کی، توران کی، اس کی، اس کی، پتہ نہیں کیا کیا بکیں گے، کیا کیا گائیں گے، معلوم نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا کیا کہ سارے تبلیغ والوں کو باندھ دیا، 6 نمبر کے ایک دائرے میں رہو، اس کے باہر نہیں جانا۔ 6 نمبر ہمارے: ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت، تفریغ وقت، دعوت اللہ۔ 6 نمبر کا دائرہ دے دے کہ جو بھی بیان کرنا ہے اس کے اندر بیان کرنا ہے، اس کے باہر نہیں جانا ہے۔ یہ ہمارے پرانے 100 سال سے بزرگوں کا دیا ہوا یہ دائرہ ہے۔ یہ دائرے میں جب تک رہیں گے تبلیغ والے محفوظ رہیں گے۔ یہ دائرے سے جس دن قدم باہر نکالیں گے اس وقت میں کدھر گاڑی جائے گی بول نہیں سکتے۔ وہ چھوا ہمارے سارے بزرگوں کے بیانات یہ 6 نمبر کے دائرے میں رہتے تھے۔ مولانا ساتھ ساتھ یہ دائرے سے باہر نکل رہے ہیں تو گاڑی کہاں جائے گی؟ محفوظ نہیں رہے گی۔ وہ گاڑی کہاں جائے گی پتہ نہیں، کچھ کون سے روڈ پر جائے گی معلوم نہیں۔ ارے گاڑی پٹری سے اتر گئی تو پھسل گئی، بات گاڑی نے کہاں جا کر لوٹتی معلوم ہے؟ پٹری پر چلی تو گاڑی کہاں رہتی؟ ٹرین پٹری پر چلی تو لائن پر جاتی ہے، منزل تک جاتی ہے۔ پٹری سے اتر گئی تو وہ یہ ہے نا تمہارا کیا بولتے ہیں اسے، وہ 2 پٹریوں کو ملا کر لائن پر چینج ہوتی ہے نا، لائن چینج کرتا ہے جنکشن، جو لائن چینج کرنے کا جنکشن ہے انہیں سگنل والا وہ جو دبانے کا، وہ جو دباتا ہے نا لائن چینج کرنے کا، بریک دباتا ہے، ادھر کی پٹری کو ادھر، ادھر کی پٹری کو ادھر۔ اگر انہیں ذرا سا فرق کیا تو ٹرین اگر جس پلیٹ فارم پر اور پٹری پر آنا وہ پٹری پر نہیں آئی، دوسری پٹری پر پڑ گئی تو بجائے بنگلور آنے کے مدراس کو چل جاتی ہے کہ نہیں؟ اور بسا اوقات خبرستان کو چل جاتی ہے۔ یہ سب تمہیں معلوم ہے، اچھی طرح تجربے۔ تبلیغ والوں کا بھی یہی شان، 6 نمبر کے دائرے کی پٹری پر رہے تو گاڑیاں صحیح چلتی، 6 نمبر کی پٹری سے ان کی گاڑی اتری تو سیدھے قبرستان پہنچ جاتی تھی۔ یعنی ایمان اور دین کا قبرستان، دین و ایمان کا قبرستان۔ مولانا سعد صاحب کی اللہ معاف فرمائے، دیکھو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، ہم نہیں چاہتے کہ بھائی کسی کے بارے میں بولیں، لیکن مجبور ہیں بولنے کے لیے، اس لیے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور لوگوں کے سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے، تو مجبوراً ہم بول رہے ہیں۔ ہمارا یہ دل نہیں چاہتا ان سب چیزوں کو بولنے کو، لیکن دل نہ چاہتے ہوئے اس لیے بولتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ سمجھیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ مولانا سعد صاحب نے یہ 6 نمبر کے دائرے سے باہر نکل کے پٹری سے پٹری بدل لی، وہ پٹری سے اتر گئے۔ اب جو گاڑی پٹری سے اترتی ہے انہیں کہاں جاتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہاں وہ چھوا مولانا سعد صاحب کے بیانات میں ایسی ایسی باتیں پٹری سے اتر کر کے ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں جو باتیں ہمارے سارے بزرگوں سے ہٹ کر تھی، اور اتنی ہٹ گئی کہ شریعت سے بھی باہر نکل گئی۔ اب کیا کیا بیان کیا، میں تھوڑے سے اتنا سیر کراتا ہوں، ذرا تفریح کراتا ہوں، پٹری بدل کو کون کون سی پٹری پہ لوگ گئے وہ ذرا میں آپ کو سناتا ہوں،
سنیں گے؟ سمجھنے کے لیے سننا ضروری. بیان میں ایک بیان میں خود موجود تھا وہاں، میرے کانوں سے وہ بیان سنا ہوں، مجھے یاد بھی یاد ہے کیونکہ میں موجود کافی رہا، ان کے بیانات سنتا تھا. ان کے بیانات کا میں عربی میں ترجمہ کرتا تھا فجر بعد. عربوں کے مجمع میں بیٹھ کے کان کو وہ ہیڈ فون لگا کے ان کا فجر کا بیان سننا کانوں میں ہیڈ فون سے، اور ادھر عربوں کو عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کر کے بولنا. یہ کام بھی ہم کرتے تھے، تو کثرت سے ان کے بیان سننے کے موقع ملے. ایک مرتبہ روانگی کا بیان ہو رہا تھا، وہ بھی میرے کانوں میں سنا. میرے کان میں بات پڑی، کان کھڑے ہو گئے میرے، اللہ اکبر کیا بول رہے ہیں یہ اس وقت ابھی اختلاف نہیں ہوا تھا، تب کی بول رہا ہوں. کیا بیان کیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں اگر ہوتی تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا. یہ جملہ، ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا. یہ جملہ نکل، میرے کان کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کیا بول رہا ہے. ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں نہیں تو پھر کس کے ہاتھ میں ہے. یہ گاڑی جب پٹری سے اترتی ہے تو میں بتایا نا، سیدھا قبرستانی جاتی سے بولتا ہوں. یہ کہاں سے نکل گیا، یہ قبرستانی پہنچ گیا. ارے ایمان کہاں رہا. آدمی اگر ہدایت کو اللہ کے ہاتھ میں نہ مانے اور یوں کہہ دے بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا ایمان کہاں رہا. اللہ پہ ایمان میں نقص آ گیا، نقص آ گیا. توبہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بیان موجود ہے میرے پاس، ریکارڈنگ موجود ہے. میں اور میرے کان بھی ریکارڈ ہے، یہاں بھی ریکارڈ ہے، ٹیپ میں بھی ریکارڈ ہے. یہاں کا تو نہیں سنا سکتا، ٹیپ کا سنا سکتا ہوں. کان کا تو نہیں سنا سکتا میں، وہ تو میرا سنا ہوا ریکارڈ ہے، لیکن ٹیپ میں موجود ہے وہ سنا سکتا ہوں. اب یہ بول دیا انہوں نے کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا. یعنی مطلب یہ کہ اللہ ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور ان کو مکلف بنا دیا محنت کر کے تم کو ہدایت دینا ہے. میرے ہاتھ میں اب ہدایت نہیں، تمہارے ہاتھ میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی بات، پٹری سے اترے تو اتنی دور چلے گئے. ایک بیان میں کہہ دیا کہ یہ جو اصحاب کہف کے ساتھ جو جانور تھا وہ کتا نہیں تھا، شیر تھا. شیر بولے. ارے تم نہ معلوم، پوری دنیا کے ہر مسلمان جو بھی اصحاب کہف کا واقعہ جانتا ہے، سب کو معلوم کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو تھا جانور وہ کون تھا. ارے بولو بھائی، سب کو معلوم نا. جو بھی اصحاب کہف کا قصہ سنے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو جانور تھا وہ کون تھا. انہوں بولتے ہیں نہیں کتا نہیں تھا، شیر تھا. شیر بولے. اب کون قبول کرتا ہے شیر؟ کہاں سے لائے بھائی تفسیر؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ سورہ کہف کے اندر موجود ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَكَلْبُهُمْ، کلب کہتے کتے کو. سارے اکثر مفسرین کی تفسیر یہی ہے. کسی ایک نے کہہ دیا کہ بھائی کلب کا معنی ایک یہ بھی بنتا ہے کہ حیوان ہے، چیر پھاڑ کھانے والا جانور بھی اس کے معنی بنتے ہیں. کرتے ایک تفسیر میں کسی نے لغت کے معنی بتا دیے، وہ پکڑ لیے. وہ پکڑ کے بولے یہ شیر تھا بھائی، کتا نہیں تھا. بولے ارے سارے مفسرین کہہ رہے ہیں کتا. انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب وہ شیر تھا. تو ایک بات تو یہ کہہ دی. اسی طرح سے مولانا نے بیانات میں جو پٹری سے اترے تو کہتے یہ بھی کہنے لگ گئے کہ بھائی یہ جو موبائل ہے نا، موبائل کیمرے والا موبائل جیب میں رکھ کے اگر نماز پڑھو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. بولے تمہارے کس کس کی جیب میں موبائل ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کس کی بھی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھو. ہمارے نزدیک نہیں بول رہا ہوں، ان کے نزدیک کس کی بھی نماز نہیں ہوتی. جیب میں موبائل رکھ کر نماز پڑھے گا کس کی بھی. ارے علماء دیوبند بول رہے ہیں، سارے فقہا علماء بول رہے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. انہوں سب کے خلاف بول رہے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور کیا بول رہے ہیں؟ یہ سارے علماء یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں کر کے بولے. انہوں یہود و نصارہ سے متاثر ہو کر یہ بول رہے سب فتویٰ دے رہے. تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں علماء سو ہی کر کے بولے. انہوں ایک ہی چک علماء آخرت، باقی سب علماء سو. لو ایک اور سنو فتویٰ. موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن موبائل میں دیکھ کے پڑھے تو
یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسا ہے جیسے کوکس کے چمبو میں دودھ پیے جیسا کر کے بول رہے ہیں۔ یہ بولے تو ذرا سمجھ میں آتا ہے، انہوں بول رہے ہیں پیشاب کے برتن میں دودھ پینے کی طرح ہے بولے۔ سارے علماء بول رہے ہیں موبائل اگر اس میں کوئی قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا وضو کر کے باوضو قرآن کو موبائل کو ہاتھ میں لے کے اسکرین پر قرآن آئے، وضو کے ساتھ اگر اس کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو جائز ہے بولتے ہیں سارے علماء، انہوں بولتے ہیں حرام ہے بالکل۔ تو بتاؤ بھائی، یہ نئے نئے فتوے اپنی طرف سے اپنی مرضی سے دینے کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ 6 نمبر بیان کرو بولے تو فتوے دینے لگے، یہ 6 نمبر کے دائرے سے باہر نکلے۔ اور بھی بہت سارے بیانات اور بھی ہیں، ان کے جو باتیں انہوں نے ایسی ایسی بیان کی ہیں کہ آپ اش اش کریں گے، حیرت کریں گے کہ وہ کیا کیا بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بولے کھلم کھلا گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے۔ دوبارہ بولے، 2 بار بولے، 3 بار بولے، دوہرا کر بولے میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، بولے میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، چھپ کر جو گناہ کر رہا ہے انہیں بے حیا ہے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا بے حیا نہیں ہے۔ بتاؤ جی عقل ماری گئی کیا؟ سارے عقل والے، ساری دنیا کے چھوٹی سی عقل والے بھی بولتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرے، کتنا بڑا بے حیا ہے دیکھ، بولتے نہیں بولتے؟ ارے کھلا سب کے سامنے اگر کوئی گناہ کرے گا سب بولیں گے نہیں کتنا بڑا بے حیا ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ارے چھپ کر گناہ کرنا بھی بے حیائی، کھلم کھلا گناہ کرنا تو اس سے بڑی بے حیائی ہے، یہ بولنا چاہیے تھا۔ اس کے بجائے بول رہے ہیں کہ کھلم کھلا گناہ کرو تو بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرو تو بے حیائی، الٹا بول رہے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی توبہ جب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے راستے میں وقت نہ لگا لو، جب تک تمہاری توبہ قبول نہیں کرتی۔ توبہ قبول کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، سارے علماء مانگتے ہیں، انہوں نے 4تھی شرط لگا دے۔ سارے علماء بولتے ہیں کوئی بھی گنہگار دنیا کے کسی بھی کونے میں توبہ کرتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ تو اس کی توبہ قبول۔ کوئی بھی گناہ سے توبہ کرے 3 شرطیں، پہلا یہ کہ وہ گناہ چھوڑ دینا، دوسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لینا، تیسرا یہ کہ اب تک جو گناہ کرے اس پر ندامت شرمندگی ہوگی۔ اللہ سارے علماء کہتے ہیں اس کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، انہوں بولتے نہیں جماعت میں نکلا تو قبول ہوتی سے۔ اب بتاؤ دنیا کا ہر مسلمان توبہ کرنے کے لیے جماعت میں نکلنا تب بھی اس کی توبہ قبول ہوتی، بولے تو تمہیں تو امت کو مشکل میں ڈال دیا اور اپنی طرف سے تمہیں یہ شرط بڑھا ڈالے، تمہیں کون شرط بڑھانے کا اختیار دیا؟ سارے محدثین 3 شرطیں بول رہے ہیں، تمہیں سارے محدثین سے ہٹ کو تمہاری طرف سے 4تھی شرط لگا کے بول رہے ہیں، امت کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اور غلط تشریح کر رہے ہیں حدیث کی۔ اسی طرح سے ایک موقع پر بولے معجزہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دعوت کے ساتھ ہے۔ ارے معجزہ تو نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی کو دیکھا لگا، نبی کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اور نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تائید کے لیے اللہ نبی کو معجزہ دے کے بھیجتا، وہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ جو ولی دکھاتا ہے، ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اسے کرامت بولتے ہیں، معجزہ نہیں بولتے۔ عام مسلمان کے ساتھ یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی، خاص مسلمان اللہ والوں کے ہاتھ میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے، اس کو کرامت بولتے ہیں، اور نبی کے ہاتھ سے اگر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے معجزہ بولتے ہیں۔ انہوں بول رہے ہیں اس سب سے ہٹ کو نبی کے ساتھ معجزہ خاص نہیں ہے، اس کا مطلب سب لوگوں کو بھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، تو پھر لوگ سب کو نبی بنا دیا، نعوذ باللہ، سب کو نبی کی قابل بنا دیا۔ تو کتنے بڑے عقیدوں کی خرابی ہے، یہ عقیدوں کی خرابی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کر دیا ہر مسلمان پر قرآن سمجھ کر پڑھنا واجب ہے، بغیر سمجھے قرآن پڑھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ اب بتاؤ جی، تمہیں سب جو قرآن پڑھتی نا، سمجھ کو کتنے جنے پڑھتی؟ ہاتھ اٹھا۔
اچھا بغیر سمجھے کتنے جنے قرآن کی تلاوت کرتی انہوں ہاتھ اٹھا. مولانا صاحب بولتے ہیں سب گنہگاری چھوڑ، ثواب کسی بھی نہیں ملتا، سب کو گناہ ہوتا ہوتا. اب بتاؤ ایسی الٹ پلٹ الٹی پلٹی باتیں کریں گے تو ساری امت کو گناہ. ارے بھائی حدیث میں ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف وباء میم حرف ولام حرف. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن مجید کا ایک حرف اگر کوئی تلاوت کرے گا تو اسے ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ایک نیکی ملے گی. بعض حدیثوں میں 10 نیکی ملے گی. اب حضور خود فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم پورا ایک حرف کر دو، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو الف لام میم پڑھو تو کتنے حرف ہوئے؟ 3 حرف. تو حدیث سے کتنے نیکیاں ملے؟ 30 نیکیاں ملے. شیخ فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں پڑھنے کے حروف کا اگر اعتبار کرے تو الف 3 حرف ہیں، ا ل ف الف، لام لام الف میم لام، میم میم یا میم میم. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے. تو کتنے نیکیاں ملے؟ 90 مل گئے. پڑھنے کا اعتبار کرے تو 90 نیکیاں ہوئے. الف لام میم پڑھو تو 90 نیکیاں مل رہے ہیں. اب حدیث میں یہاں کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ سمجھ کر پڑھے تو جو ثواب ملتا ہے وہ کسی حدیث میں نہیں. سمجھ کر پڑھنے سے ثواب بڑھ جائے گا، فضیلت بڑھ جائے گی، لیکن بغیر سمجھے بھی اگر قرآن کی تلاوت کوئی کرے گا تو ثواب حدیث میں موجود ہے. اور مولانا صاحب حدیث کے خلاف بول رہے ہیں کہ ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے. اب بتاؤ قرآن پڑھ لے تو گناہ ہوتا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب رمضان میں جتنے حافظ محراب میں کھڑے کو بیچارے پورا قرآن جو پڑھ رہے ہیں تیز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی سمجھ کر تو نہیں پڑھتا نا، سب تلاوت کرتے ہیں. حافظ قرآن ہے وہ کہاں سمجھے گا بیچارہ، وہ تو تلاوت کرے گا. تو اب ان کے نزدیک سب گنہگار ہیں. یہ سب الٹی پلٹی بے تکی باتیں کر کے پوری دنیا کو فتنے میں، پریشانی میں، سارے علماء کو حیرت میں ڈال کے پوری امت کو مصیبت میں ڈال دیا. واقعہ سناتا ہوں. میں بنگلہ دیش گیا ہے، پچھلے کئی دفعے جانا ہوا. ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں ایک علاقے میں مغرب کے بعد بیان تھا، بیان کر کے ختم کر کے میں نکلا تو عشاء کے بعد نماز کے بعد وہاں ایک مقامی عالم سے ملاقات ہوئی جو دیوبند کے فارغ تھے. انہوں نے آ کے میرے سے ملاقات کی، ہماری دوستی تھی. انہوں نے بتایا کہ آپ نے جہاں بیان کیا یہ پڑوس کی فلاں مسجد میں لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. بولے میں پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگے وہاں کے امیر صاحب نظام الدین گئے تھے، وہاں جا کے مولانا صاحب کا یہ بیان سن کو آئے. سن کر آ کے انہوں نے مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کر دیا جتنے لوگ بغیر سمجھے قرآن پڑھ رہے ہیں ہرگز نہ پڑھیں، ورنہ ان کو گناہ ہوگا. بولے تلاوت جتنے بھی بیٹھ کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کون بھی آج کے بعد سے تلاوت نہیں کرنا، کیونکہ بغیر سمجھے پڑھ رہی سو. سمجھ کر پڑھتی تو تلاوت کرو، بغیر سمجھے جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے نہیں پڑھنا ورنہ گناہ ہوگا. ان کو مولانا صاحب نے یہ فرمایا کر کو اعلان کر دیے، وہ سب قرآن پڑھنا چھوڑ دے ڈر کو. ارے بھائی کہاں کا گناہ بول لینا. بتاؤ دنیا میں کیا فتنہ پھیلا رہے ہیں آپ، ساری امت کو قرآن سے محروم کر رہے ہو. پوری امت کہاں سے سمجھ کے قرآن پڑھ پائے گی؟ اور سارے صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، راتوں میں تلاوت، پوری رات حضور تلاوت کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کے. ایک رکعت میں سورہ بقرہ بھی پڑھ رہے ہیں، آل عمران بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، مائدہ پڑھ رہے ہیں. وہ کیا سمجھ کر پوری آیتیں ایک آیت پوری سمجھ کر اگر کوئی پڑھے گا تو ایک رات میں اتنا لمبا قرآن کہاں سے پڑھ سکے گا؟ وہ سب بغیر سمجھے ہو رہا. حضور تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ سب سمجھ کر ہمیشہ تھوڑا ہی پڑھا جاتا ہے. سمجھ کر پڑھنے کے لیے تو لمبا وقت لگتا ہے، ایک آیت سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے. وہ تلاوت کے لیے وہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تلاوت کرتے ہوئے سر جاتے رہیں گے. اور سارے صحابہ پڑھ رہے ہیں، نبی پڑھ رہے ہیں، تو کیا سب گنہگار ہو گئے؟ بولو. انہوں نے گنہگار بنا دیا سب کو. یہ بے تکی باتیں سب 6 نمبر کے دائرے سے باہر نکل کے. اس لیے بولے تب ہمارے بزرگاں 100 سال سے تبلیغ والوں کو 6 نمبر کے دائرے میں رہو، یہاں رہ کے بات کرو، اس سے باہر مت جاؤ. تمہارا کام نہیں ہے فتویٰ دینے کا،
تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کا اور 6 نمبر سے ہٹ کے بات کرنے کا تمہارا جواز نہیں ہے، لیکن انہوں دائرے سے باہر نکل گئے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اور بھی بولے، یہ بھی بولے کہ یہ جو اساتذہ قرآن پڑھانے والے، یہ جو اساتذہ مکتب میں مدرسے میں بیٹھ کو قرآن پڑھاتی نا، وہی پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ تمہارے یہاں پڑھاتے کہ نہیں؟ مکتب میں استاد قرآن بچوں کو پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ حفظ کے مدرسوں میں قرآن بچوں کو پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ صبح سے شام تک تمہیں ان کو پڑھانے والوں کو کیا دیتی بھائی؟ تنخواہ دیتے کہ نہیں؟ معاوضہ دیتے کہ نہیں؟ ارے بھائی انہوں صبح سے شام تک بیٹھ کو قرآن پڑھا رہے ہیں، کہیں کمانے نہیں جاتے، تو تمہیں ان کو کیا کرتے؟ ان کی کھانے پینے کی ذمہ داری لیتے ہوئے تمہارے ذمے میں ان کو وظیفہ دیتے۔ یہ کوئی قرآن کی اجرت نہیں ہے، قرآن کی اجرت نہیں ہے یہ۔ انہوں چونکہ ساری کمائی دھندا چھوڑ کے بچوں کو قرآن پڑھانے پہ اپنا وقت فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے گھر کے خرچے کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے آپ ان کو معاوضہ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب بولتے ہیں یہ جو قرآن پڑھانے والے یہ جو تنخواہ لے رہے ہیں یہ رنڈیا کی اجرت کی طرح کر رہے ہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام، 3 مرتبہ بولے۔ رنڈیا عورت اجرت لے کو جو دھندا کرتی ہے، غلط دھندا، اس کی طرح ہے یہ کر بولے، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ان کا بیان، آڈیو میں ہے، ساری دنیا سن رہی ہے، بول رہے ہیں ارے صاحب یہ کیا سب بکواس بول رہے ہیں؟ سارے علماء بولے، سارے علماء دیوبند فتویٰ نکالے ان کے خلاف۔ یہ سب باتیں سن کر علماء دیوبند کو بھیجے، علماء دیوبند کی پوری جماعت نے بیٹھ کے یہ سارے بیانات کا جائزہ لے کے مولانا صاحب کے خلاف فتویٰ نکالا۔ وہ فتویٰ میرے پاس موجود ہے یہاں، یہ دیکھو، یہ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے، سب کے دستخطوں کے ساتھ، یہ سب کے دستخط کے ساتھ ہے علماء دیوبند کا فتویٰ۔ اور علماء دیوبند نے کہا کہ یہ راہ حق سے ہٹتے جا رہے ہیں گھر کو، اور خطرہ ہے کہ اگر انہوں یہ بیانات کا سلسلہ بند نہیں کرے تو خطرہ ہے کہ ان کے پیچھے چلنے والے سب مل کو ایک گمراہ فرقہ بن جاتی ہے۔ یہ لکھے ہیں، یہ میرے پاس ہے یہاں، یہ ہے تحریر انڈر لائن کر کے علماء دیوبند کی تحریر موجود ہے، اس میں لکھے ہیں کہ خطرہ ہے کہ اگر ایسے ہی ان کے بیانات راہ حق سے ہٹے ہوئے رہے، لائن پٹری سے ہٹ کر کے رہے، تو آئندہ چل کے یہ ایک فرقہ گمراہ فرقہ بن جائے گا۔ اگر وہ بولے آج وہ چھوڑا ہے، پورے ان کے ماننے والے ایسے ضد، ہٹ دھرمی، انانیت، بات نہیں ماننا، ضد پر قائم رہنا، مر گئے تو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور سنو کیا بول، اور سنو میرے کانوں نے سنا، ایک جگہ گاؤں والے بولے کہ تمہیں شورا والے، ہمیں مولوی صاحب کے پیچھے چلنے والے، اور یاد رکھو ہمیں مولوی صاحب کے پیچھے چلنے والے چاہے وہ ہم نہ جہنم میں لے جان لیں، مولانا صاحب کے پیچھے جلدی چاہے انہوں ہمارے جہنم میں لگ گئے تھے ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب دیوبند کے علماء جو لکھے وہ صحیح لکھے، ایک مستقل فرقہ گمراہ فرقہ بن جاتا ہے، کو ڈر جو ظاہر کرے خطرہ، وہ خطرہ آ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اس لیے روک رہے ہیں ان کے پیچھے چلنے سے، ان کی جماعتوں کو لینے سے، ان کے لوگوں کو یہاں لاکھوں کام کرانے سے، اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کے لوگ آئیں گے، ان کی جماعتیں یہاں آئیں گی تو یہی عقیدے پھیلاتے ہیں۔ وہ تمہیں سمجھ رہے تبلیغ کا کام کر رہی گھر کو، تمہیں سمجھ رہے اللہ رسول کی بات کرتی گھر کو، ان کی جماعتاں کو، وہ ان کی جماعتاں انہوں جو بولتی نا وہ چلاتے سے، ان کے ملفوظات، ان کے بیانات، ان کی باتیں وہ چلانے والے، اور سب لوگوں کو ان کے پیچھے چلنے کی تشکیل کر کے ان کو نظام الدین کو لے جاتے اور مولانا صاحب سے لے جا کو بیعت کراتی، مولانا صاحب کی اتباع کرنے کی قسم کھلاتی، انہوں جو بولتی وہ بولنا، انہوں جیسا بیان کرتی ویسا بیان کرنا، جو باتیں انہوں پھیلاتی وہ انہوں یہاں پھیلانا۔ تمہیں بتاؤ یہ سب گمراہ باتیں تمہارے علاقے میں پھیلنا چاہتی کیا؟ ارے بھائی بولو، تمہارے گاؤں میں، تمہاری بستی میں جو مسلمان بیچارے سیدھے سادھے ایک صحیح سنت شریعت پر چل رہے ہیں، علماء کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو اگر یہ سب گمراہ کن باتیں جو ساتھ ساتھ بول رہے ہیں وہ لا کے یہاں پھیلائے تو تمہیں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی کہ یہ سب ہمارے لوگ، ہمارے گھر کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے پڑوس کے، ہمارے دوست و احباب، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے جوان، ان کی عورتیں یہ گمراہ کن غلط سلط باتیں کرنے کو پھر رہی ہیں اور ان کے غلط سلط طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ آنکھوں سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب نہیں دیکھنا چاہتے تو ان کو یہاں جگہ دو گے تو یہ سب پھیلتا ہے۔
تمہیں سمجھ رہے کہ بھائی انہوں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، انہوں بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، انہوں بھی وچ کر رہی سو، انہوں بھی وچ کر رہی سو، کریں گے چھوڑو کیا کرتے ہو، یہ کرتی سو۔ 6 نمبر کی بات اگر انہوں کرنے والے ہوتے تو ہمیں کیا بھی اعتراض نہیں تھا، آپ تو کام کریں دے، ہماری مسجد کھلی بھی، لیکن انہوں 6 نمبر کی بات نہیں کرتے۔ 6 نمبر کے دائرے سے ہٹ کو جیسا ان کے امیر اور مولانا سعد 6 نمبر کے دائرے سے ہٹ کو غلط سلط باتیں بیان کر رہے ہیں، انہوں بھی وہ بیان کرنے والے۔ ہم نے کیا بھی اعتراض نہیں تھا اگر اللہ رسول کی طرف بلاتے، انہوں اللہ رسول کی طرف کہاں بلا رہے ہیں، انہوں تو نظام الدین کی طرف بلاتے، مولانا سعد کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور مولانا سعد وہ ہیں جن کے خلاف دیوبند کے علماء متفق ہو کے فتویٰ دیے ہیں کہ یہ آدمی راہ حق سے ہٹ رہا ہے بولے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک آدمی غلط رخ پہ چل رہا ہے، عقیدے غلط ہو گئے، خیالات غلط ہو گئے، فکر غلط ہو گئی ایک آدمی کی، اس کے پیچھے ہمیں جانے نہیں دینا چاہیے کسی کو۔ کیوں بھائی جانے دینا؟ ارے بولو بھائی، کیا کہ میں غلط بولے جیسا آپ جواب بھی آپ دے رہے، بولو بھائی جانے دینا۔ تو پھر کیوں جو آپ جو ہیں ان کی طرف دعوت دینے کی آپ اجازت دے رہے ہیں اپنی مسجدوں میں؟ مسجد کے ذمہ داران اگر آپ کی مسجد میں، اپنی مسجد میں ان کی جماعتوں کو ٹھہراتے ہیں اور ان کی جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت دیتی، تو یاد رکھ لو ان جماعتوں سے جتنی گمراہی پھیلے گی اور جتنے غلط عقیدے آپ کے محلوں میں پھیلے گے وہ پورا تمہارے گلے میں پڑتا ہے۔ کل قیامت میں اٹھیں گے تو سب سے پہلے تم ذمہ داروں سے اللہ پوچھے گا یہ ساری گمراہی تمہاری وجہ سے آئی، تمہیں متولی صاحب اجازت دی سو مسجد کو جماعتوں میں ٹھہرنے کی، تمہیں جواب دینا، آج سارے گمراہ ہوئے ہیں، یہ سب غلط عقیدے تمہارے محلہ میں پھیل کوئی، تمہیں اس کے ذمہ دار اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ تمہیں اپنے گھروں میں ٹھہرا رہی، مسجد میں گھروں میں ٹھہرا، تو گھر کا جو آدمی ٹھہرا رہا انہیں ذمہ دار، اس کے گلے میں آپ کو پڑتا ہے۔ جو گمراہی پھیلے گی ان کی جماعتوں کے ذریعے سے اس کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں جو ان جماعتوں کو یہاں ٹھہرا رہے ہیں، جو ان کے افراد کو پناہ دے رہے ہیں، جو ان کو یہاں کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں، جو ان کو یہاں ملاقات کرنے کا موقع دے رہے ہیں، جو یہ موقع دے رہے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں۔ تمہیں معمولی سمجھ رہے اس چیز کو، سمجھ رہے کہ وہ بھی جماعت کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی جماعت کا کام کر رہے ہیں، جماعت کا کام کرتے تو ہم کیوں روکتے ہیں؟ وہ جماعت کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک فرد کا کام کر رہے ہیں۔ جماعت تو یہاں ہے شورا کی، وہاں تو ایک فرد ہے، وہ ایک فرد جو بول رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک جماعت پوری کی پوری وہ تو شورا ہے، جماعت کا کام تو شورا والے کر رہے ہیں، وہاں تو ایک فرد کا کام ہے، وہ ایک فرد کے ذہن میں جو آتا ہے وہ چلاتا ہے، وہ ایک فرد کے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ پھیلا رہا ہے، اور ان کی جماعتیں ساری کی ساری جو آ رہی ہیں وہ اس ایک فرد کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں، اور آج تک انہوں نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا۔ اور یہ تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا مولانا سعد صاحب کی، اس سے ذرا بڑی باتیں بتایا تو تمہارے کان کھڑے ہو جاتے۔ سنو سنو، نہیں سنتے، سنن دے، سمجھتی کی نہیں سمجھتی، سمجھنے کے بعد عمل بھی کرتی کہ نہیں؟ اچھا اس کے بعد بھی بولتی کہ چھوڑو انہوں بھی کام کریں گے کرتے۔ ارے بولو بھائی، سننے کے بعد پھر تو ذرا سیریس لینا کہ نہیں لینا؟ بولو انشاءاللہ، پیچھے والے نہیں بول رہے۔ ہاں اب سنو، دل تھام کو سنو۔ مولانا سعد بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کیا لینے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ تعالیٰ نے بلایا، کوہ طور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، آؤ میں آسمانی کتاب تورات آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو ساتھ میں لے کے کوہ طور پر گئے۔ پہلے اکیلے گئے، اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی گئے، لیکن پوری کی پوری قوم کو نہیں لے کے گئے، پوری قوم کو چھوڑ کے گئے، اور پوری قوم کے ساتھ رہبری کرنے کے لیے، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے کہ میرے آنے تک تمہیں یہاں قوم میں تبلیغ کا کام کرتے رہو، اور مجھے اللہ نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں کوہ طور پر، اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، اور کوہ طور پر جو اللہ مجھے دے گا وہ لے کر آ کے تم تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ جانا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اپنی قوم کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم سے تھا، اپنی مرضی سے تھا، قرآن میں ہے، میری طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ نے بلایا، اللہ کے حکم سے گئے۔ اب سنو مولانا سعد صاحب کیا بولتے ہیں
یہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تبلیغ کا کام چھوڑ کر جو اجتماعی کام تھا، ان کے اوپر فرض تھا، وہ چھوڑ کے انفرادی عبادت کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اور اس چلے جانے کی وجہ سے ان کے پیچھے قوم کے 5,88,000 لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس پوری گمراہی کا وبال اور سبب موسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہ گمراہی کا سبب موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں قوم میں رہتے، تبلیغ کرتے رہتے، اجتماعی کام تھا تبلیغ کا، وہ یہاں کرتے رہتے تو یہ قوم گمراہ نہیں ہوتی۔ یہ اجتماعی کام، تبلیغ کا کام چھوڑ کر انہوں اپنی عبادت کرنے کوہ طور پر چلے گئے 40 دن۔ اس کی وجہ سے قوم کے اتنے سارے لوگ گمراہ ہو گئے، اور ان کی گمراہی کے سبب موسیٰ، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو عقل سے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر یہاں تبلیغ چھوڑ کے عبادت کرنے کوہ طور پر گئے، اپنی مرضی سے گئے یا اللہ کے حکم سے گئے؟ جب اللہ کے حکم سے گئے تو پھر وہ گناہ ہے یا حکم ہے؟ عبادت ہے، وہ اللہ کے حکم سے گئے، اپنی مرضی سے نہیں گئے۔ اس پر یہ بولنا کہ ان کی قوم کے سارے لوگ جو گمراہ ہوئے اس کا سبب موسیٰ علیہ السلام بولے، تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہو گئی۔ دیوبند کے علماء نے فتوے میں یہ لکھا ہے کہ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس پر توبہ کرنا چاہیے۔ بڑی مشکل سے کتنے کی مرتبہ بولنے کے بعد ذرا سا اس میں رجوع کرے، پورا بھی نہیں، لیکن یہ بیان تو پھیل گیا۔ علماء دیوبند کا اس کے خلاف فتویٰ آیا تو بھی بیان کرتے رہے، کوئی پرواہ نہیں کرے فتوے کی۔ بڑی لمبی کہانی ہے، میں کام تک سناؤں آپ کو، کتنی مرتبہ انہوں نے یہ دہرایا، ہر بیان میں دہراتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کے سبب موسیٰ۔ یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہے، عقیدہ خراب ہو گیا۔ سارے اہل سنت والجماعت متفق ہیں اس پر کہ نبی نبوت کے پہلے بھی معصوم، نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، کوئی صغیرہ گناہ بھی نبی سے ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص نبی کی طرف صغیرہ گناہ کو بھی منسوخ کرے گا وہ آدمی گمراہ مانا جائے گا۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے، انہوں نے یہ بیان کر دیا۔ یہ عقیدہ کتنا خراب ہوا ان کا، اور ان کی وجہ سے ان کے سارے سننے والے، ان کے ماننے والے، یہ سب دنیا بھر میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ بتاؤ، لاکھوں تبلیغ والے جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان سب نے یہ بیانات کیے، کتوں کے عقیدے خراب ہوئے، کتوں کے عقیدے خراب ہوئے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اور ایسا آدمی کے پیچھے تمہیں چلانے چاہتے ہیں لوگوں کو، اور ایسے آدمی کا ترجمان بن کے جو جماعتیں آتی ہیں ان جماعتوں کو تمہیں ٹھہرا کے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو کیا چاہتے ہیں ان کی جماعتوں کے ذریعے سارے لوگوں کا یہ عقیدہ خراب ہو؟ آپ چاہتے ہیں؟ بولو بھائی، چاہتے ہیں صاحب؟ نہیں چاہتے تو پھر کیوں اجازت دیتے ہیں ان کی جماعتوں؟ اور جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں ان کو بھی توبہ کرنا چاہیے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو تو بخشے نہیں انہوں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر اور آگے بڑھ گئے، زبان کھلی۔ میں نے کہا نا، گاڑی لائن سے پٹری سے اتری تو کہاں جاگو گرتے، بول نہیں سکتے گھر، وہ چھوڑا ہے، روز گرتے جا رہی پٹری سے، روز بروز کچھ نہ کچھ نیا آتے چلتا ہے تسلسل سے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے، ایسا یونس علیہ السلام کے بارے میں بولے، یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی بولے ایسی بات۔ وقت نہیں ہے، تمہارا وقت ہو رہا ہے، ورنہ میں تفصیل سناتا، لیکن اب میں آگے چل گیا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بولے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولے، اور بھی انبیاء کے بارے میں بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گستاخی کرے۔ یہ لوگوں کو زیادہ معلوم نہیں ہے، ذرا سا معلوم ہوا تھا تو ہمارے جو ہرے پیٹھے والے ہیں نا، سب ڈنڈے لے کو کھڑ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں ابھی یہ لوگ کتنی بڑی گستاخی حضور کی شان میں کرے، لوگوں کو ابھی معلوم نہیں ہے۔ بیان موجود ہے انٹرنیٹ پہ، جا کر سن لو۔ اورنگ آباد کا بیان، اورنگ آباد میں ان کا بڑا اجتماع ہوا، وہ اجتماع میں عصر کے بعد نکاح کی مجلس میں جو بیان کیا ہے، آج بھی انٹرنیٹ پہ ہوگا، جا کے سن لو۔ کتنی بڑی گستاخانہ بیان کیا بیان کیا، سنو۔ لمبی بات ہے، ذرا علمی بات ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ہوا آسمانوں پر، اس کا ولیمہ حضور نے زمین پر کیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ حضور نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے اس ولیمے میں
گوشت روٹی کا اہتمام کیا، گوشت روٹی سے ولیمہ کرے۔ اس سے پہلے کہ ولیمے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے وہ سادگی سے، سہولتیں زیادہ نہیں تھیں، پنیر کھلا دیے، کھجور کھلا دیے، ولیمہ ہو گیا۔ یہ ولیمے میں حضور نے روٹی کھلائی، گوشت کھلایا۔ اب سنو، یہ تو واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جو ولیمہ حضور نے کھجور کھلا کے کیا، پنیر کھلا کے کیا، وہ بھی سنت تھا کہ نہیں تھا؟ حضور کا عمل سنت ہے کہ نہیں؟ اس ولیمے میں حضور گوشت روٹی کھلائے، یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل سنت ہے کہ نہیں؟ حضور کا کوئی عمل غلط ہے؟ بولو نہیں ہے نا؟ اب سنو مولانا صاحب کا بیان۔ شادیوں میں اسراف سے بچو، یہ بیان کے جملے نقل کر رہا ہوں، سنو ان کے بیان کے، میرے نہیں۔ شادیوں میں اسراف سے بچو، اس لیے کہ جتنا اسراف بڑھے گا اتنی ہی ایذا اٹھانی پڑے گی۔ ایذا بولے تو تکلیف، جتنا اسراف بڑھے گا اتنی ایذا اٹھانی پڑے گی۔ یہ ان کا تمہید ہے، جملہ اوپر کا ہیڈنگ۔ اس کے نیچے یہ واقعہ بیان کر کے بولتے ہیں خدا کی شان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ولیمے سادگی سے کیے، سوائے زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کے، کہ زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں آپ نے اپنے معمول سے ہٹ گئے، یہ جملہ ان کا۔ زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول سے ہٹ گئے، یہ لفظ خود کتنی گستاخی والا ہے، اور معمول سے ہٹ گئے اور آپ نے گوشت روٹی کا اہتمام کیا۔ خدا کی شان، یہ ان کے جملے، خدا کی شان، جس ولیمے میں آپ اپنے معمول سے ہٹے اسی ولیمے میں آپ کو اذیت اٹھانی پڑی۔ نعوذ باللہ، یعنی حضور اپنے معمول سے ہٹ گئے، یہ جملہ خود گستاخی کا۔ حضور معمول سے ہٹ گئے بولے تو حضور اپنی سنت کے خلاف کرے گا تو، ارے حضور کا وہ عمل بھی سنت ہے، یہ عمل بھی سنت ہے، تمہیں کیسا بول سکتی؟ حضور اپنے معمول سے ہٹ گئے، سنت سے ہٹ گئے کر کو، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے جو حضور کر رہے ہیں، اسے تمہیں کیسا بولتی حضور سنت کے خلاف کر رہے ہیں؟ پھر دوسرا کیا بول رہے ہیں؟ حضور اپنے معمول سے ہٹ گئے تو جس ولیمے میں آپ اپنے گوشت روٹی کا اہتمام کرے اسی ولیمے میں آپ کو اذیت اٹھانی پڑی۔ یہ واقعہ سنا کر اب وہ تمہیں شروع میں جو ہیڈنگ باندھے نا، وہ دونوں کو ملاؤ۔ کیا بولے انہوں شروع میں؟ جس ولیمے میں اسراف زیادہ ہوگا اسی ولیمے میں اذیت اٹھانی پڑے گی، تیرے کو شروع میں بولے۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گوشت روٹی کا اہتمام کرے یہ اسراف ہوا۔ نعوذ باللہ، حضور کی اس ولیمے کو اسراف کر کو بول رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نظام الدین میں موجود تھا جب مولانا صاحب کے 2 بیٹوں کا ولیمہ ہوا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہزاروں لوگ ولیمے میں تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی، خاص مخصوص پارٹی جو آج ہمارے اوپر حاکم بنی ہے اس پارٹی کے لوگ بھی، غیر مسلم بھی ولیمے میں تھے۔ 3 جگہ ولیمہ ہوا۔ کیا نہیں تھا وہ پوچھو، کیا تھا کر کو پوچھو نا، کھانے کے لیے۔ ان کے 2 بیٹوں کا ولیمہ ایسا، یہ اسراف نہیں۔ حضور جو گوشت روٹی کھلا دلے وہ اسراف ہو، اور حضور گوشت روٹی کھلا کر کو حضور کو اذیت اٹھانی پڑی، اور تمہیں جو ولیمہ کرے اس میں کتنی اذیت اٹھانی پڑی؟ اب اٹھا رہی نا اذیت، یہ اس کا سلا۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، اس طرح سے نبیوں کی شان میں گستاخیاں کر کے اور صحابہ کی شان میں بھی بولے کہ بھئی مدینہ منورہ تینوں خلفاء کے زمانے میں مرکز تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تینوں کے زمانے میں مدینہ مرکز تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں مرکز مدینے سے ہٹ کے کوفہ چلا گیا، اور بولتے ہیں کہ مدینے کی مرکزیت ختم ہونے کا سبب عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان کو مجرم بنا دیا۔ لمبی لمبی باتیں ہیں، میں شارٹ میں سنا رہا ہوں، اور تھوڑی تھوڑی سنا رہا ہوں، پوری نہیں سنا رہا ہوں۔ پوری سنایا تو یہ موجود ہے، یہاں یہ کتاب موجود ہے، پوری سنانا کا تو اس میں 60.3 ایسے بیانات ہیں راہ حق سے ہٹے ہوئے، یہیں دیکھو 60 نمبر 60، یہ راہ حق سے ہٹے ہوئے
قرآن حدیث کے اور عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف یہ 60 بیانات ہیں، اور یوٹیوب میں بھی ملتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل ہے یہ وفاقululama.com میں، اس میں بھی آپ سن سکتے ہیں، یہ پورے کلپاں موجود ہیں ان کے، سننا تو سن سکتے ہیں، کئی کو سنتی چھوڑو کہتے ہیں اچھے بات آ رہے تو سنو، لیکن پھر بھی تم نے ثبوت کے لیے بول رہے ہو، تم نے یقین آن دے گا، بولی چنو بولو۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ حفاظت فرمائے، یہ سارے بیانات ان کے جب ہونے لگے راہ حق سے ہٹ کر، تو ہمارے یہ سارے بزرگوں نے ان کے ان بیانات کو دیکھ کر ان کو سمجھایا، ان کا یہ طریقہ دیکھ کر ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سارے ہمارے بڑے 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر بیان کرتے تھے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے تابع رہے، ان کے عقیدے کبھی غلط نہیں ہوئے، ان کے بیانات قرآن حدیث کی روشنی میں ہوتے تھے۔ جمہور مفسرین، جمہور محدثین، جمہور فقہا جو بولتے تھے، علماء دیوبند جیسا بولتے تھے ویسا ہمارے بڑے چلتے تھے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کرنا۔ اگر کو سارے بزرگوں ان کو سمجھائے، 1 دن 2 دن نہیں۔ حضرت جی کا انتقال 90/5 میں ہوا، تو 90/5 کے بعد سے ہی ان کے بیانات ذرا یوں ڈاون ڈول ہوتے گئے، تب سے ہی ان کو دیکھ لیے تھے کہ یہ ادھر ادھر جا رہی ہے، وہاں سے سمجھانا شروع کرے۔ 2015 تک تقریباً 18-20 سال سمجھائے ہو، 1-2 دن میں سمجھا کر راہ پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نے کئی ان کے بیانات ایسے چن کر کے نکالے جس میں انہوں نے بیانات ایسے غلط دیے، اور میں وہ بیانات لے کر کے بزرگوں کے پاس جا کے سناتا تھا کہ حضرت انہوں نے آج ایسا بیان کیا، یہ تو غلط ہے۔ بہرحال یہ سب لمبی بات ہے، تو بہرحال کافی سمجھایا۔ جب انہوں نے نہیں سمجھا اور سمجھنے کے بجائے الٹا ان بزرگوں کے اوپر اٹیک کرتے تھے، یہ جو بزرگان دین جو اصلاح کرتے تھے ان کے خلاف جا کو عوام میں بھڑکاتے تھے، مجمع کو ان کے خلاف۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا یعقوب صاحب ان کے استاد، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعد کے استاد، مولانا سعد صاحب کے والد کے بھی استاد، مولانا سعد صاحب کے بچوں کے بھی استاد، ان کو تک بخشتے نہیں تھے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اتنے بڑے شخصیت کو کیسا انہوں چھڑکا ہے اور کیسی بے ادبی ان کی کرے، میں واقعہ سناتا ہوں۔ پورے ملک کے ہندوستان کے پرانوں کا جوڑ تھا نظام الدین میں، میں بھی موجود تھا۔ رات میں مغرب کے بعد مولانا یعقوب صاحب کا بیان ہوا۔ مولانا یعقوب صاحب نے اپنے بیان کے دوران ایک جملے کہے، 2-4 جملے۔ وہ جملے یہ تھے، یہاں کوئی امیر نہیں ہے، یہاں کام مشورے سے ہوتا ہے، سب کے اتفاق رائے ایسے مشورے سے یہاں کام چلتا ہے، ایک آدمی یہاں کوئی امیر نہیں ہے کر کو رات میں یہ جملہ بولے۔ پورے ملک کے پرانوں کو بول رہی، سب کو سمجھا نا کہ کیسے کام ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح کا بیان مولانا سعد صاحب کا تھا۔ رات میں بیان کون کرے؟ مولانا یعقوب صاحب۔ کون؟ ان کے بھی استاد، ان کے والد کے استاد، ان کے بچوں کی بھی استاد۔ اتنی بڑی شخصیت، سب سے بڑی بزرگ شخصیت نظام الدین میں انہوں تھے۔ صبح کو مولانا سعد کا بیان ہے، میرے کانوں نے سنا، کہنے لگے جو یہ کہتا ہے یہاں کوئی امیر نہیں ہے، میرے نزدیک وہ بیوقوف ہے۔ انا للہ۔ کون بولے سے یہ جملہ؟ یہاں کوئی امیر نہیں کہ کو بولنے والے کون؟ ان کے استاد، اور ان کو لے کیا بول رہے ہیں؟ میرے نزدیک انہیں بیوقوف۔ اب اتنی بڑی بے ادبی ان استاد کے بارے میں کرے رہے تو اللہ چھوڑیں گا؟ بزرگوں کی، استاد کی، بڑے کی بے ادبی، گستاخی آدمی کو کتنا محروم کر کے بول نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شخص مولانا سعد ہیں تو بڑوں کی اولاد تھی، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو نوح علیہ السلام کو چھوڑ کے غلط راستے پہ چلا گیا تو گمراہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لوط علیہ السلام کے ان کی بیوی بھی، ان کے بچہ بھی اگر ان کے خلاف راستے سے چلا تو بھٹک کے گمراہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ عذاب میں مبتلا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہے تو بزرگوں کی اولاد، بزرگوں کے راستے پر رہتے تو اچھے رہتے تھے، بزرگوں کے راستے سے ہٹے تو کیا ہوا؟ حالات آ گئے۔ جب آدمی صحیح راستے پر جب تک رہے گا سب مانیں گے، متفق ہو کے بڑا بنائیں گے۔ جب انہوں صحیح راستے پر رہنا نہیں چاہتے اور ادھر ادھر غلط راستے اختیار کرنا چاہتے ہیں اور ضد ہے، سارے علماء بولے تو بھی ماننے تیار نہیں، سارے بزرگوں سمجھے تو بھی ماننے تیار نہیں،
تو ایسے ہٹ دھرمی کر کے چلنے والے آدمی کے پیچھے کون چلے گا؟ ہمارے سارے بزرگوں نے کہا سات سلام بھائی، تمہیں تمہارے راستے پر چلو، ہم ساری امت کے ذمہ دار ہم ہیں، ساری امت کو تمہارے پیچھے ہم چلنے نہیں دیں گے، ہم امت کو بچانے کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ کے، نظام الدین چھوڑ کے ہم باہر آئیں گے، دوسرا پلیٹ فارم بنا کر کے اس سے ہم کام کریں گے اور ساری امت کو سمجھائیں گے کہ یہ آدمی گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہے، سارے تبلیغ والے ان سے توبہ کرو، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ جو سارے تینوں بزرگوں نے تبلیغ کا کام جس طریقے پہ کرنے کو کہا ہے تمہیں اس طریقے پہ کرو کر کے یہ سارے بزرگ علیحدہ ہو کے دوسرے پلیٹ فارم سے ساری امت کو اور ساری انسانیت کو یہ بات سمجھانے لگے۔ الحمدللہ جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ ان بزرگوں کے شورا والوں کے پیچھے چل رہا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عقیدت، انہوں بڑے یا نظام الدین سے کام چلیا سو، صدیقی گھرانے کے ان سے کام اللہ لیا سو، جو عقیدت کی عینت پہن کو چل رہی انہوں عقیدت میں اندھے بن کو چل رہی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک آدمی غلط رخ پہ جا رہا ہے تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور کیا بولتے ہیں نظام الدین سے کام چلیا سو، میں بولے نظام الدین سے نہیں کام چلیا سو، مدینہ منورہ سے چلیا سو گیا، برابر کی غلط، ارے بھی بولو برابر کی غلط، اصل شروع ہوا سو کام کہاں سے ہے؟ حضور مدینے سے نہ کام کرے، لیکن تمہیں بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا قیامت تک مدینہ مرکز رہتا کر کو؟ بولے نہیں بولے نا؟ اگر بولے رہتے تو حضرت علی مدینہ کو چھوڑ کو کوفہ کو مرکز کہیں کو بناتے تھے۔ معلوم ہوا اس کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے، یہ مرکز وہ مرکز، اس کی کوئی اہمیت اسلام میں۔ نظام الدین سے اگر کام چلا تو ٹھیک ہے، نظام الدین سے پوری دنیا جڑی رہے گی، بشرطے کہ نظام الدین میں کام وہ چھوڑنا جو تینوں بزرگوں کے زمانے میں تھا۔ تمہیں جب وہ طریقے سے ہٹ گئے تو ہم نظام الدین کے ساتھ نہیں رہیں گے، واپس نظام الدین کو وہاں لے کو آؤ، تمہارا نظام الدین کا کام واپس وہ رخ پہ لاؤ جس رخ پہ چل رہا تھا 4 سال سے، تمہیں وہ رخ سے ہٹ کر غلط رخ پہ چلے، اس لیے ہم نظام الدین کے پابند نہیں ہیں، ہم تو اس طریقے کے پابند ہیں جو طریقہ بزرگوں کا دیا ہوا، ہم بزرگوں کے طریقے پہ کام کریں گے۔ نظام الدین کی در و دیوار کو لے کے کیا کرنا ہے؟ نظام الدین کی جو ترتیب تھی، نظام الدین کا جو صحیح نہج تھا، ہم اس کے پابند نہیں ہو، تمہیں کرے تو تمہارے ساتھ چلیں گے اور تمہیں نہیں کرے دوسرے شورا والے کر رہے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے، کیونکہ ہم کو نظام الدین کا جو نہج تھا 100 سال کا پرانا نہج، تینوں بزرگوں کا نہج، صحیح نہج، ہم نے وہ ہونا سا، ہم نے کسی شخصیت سے کیا لینا دینا، ہم کو در و دیوار سے کیا لینا دینا، ہم کو کسی خاندان سے کیا لینا دینا، ہماری کوئی رشتہ داری ان سے نہیں، ہمارا کوئی سودا ان سے نہیں، ہمارا سودا اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور قرآن سے اور حدیث سے اور دین اسلام سے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ہمارا معاہدہ اور ہمارا سودا ہوا ہے۔ ہم کسی شخصیت کے تابع نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کے ساتھ کوئی سودا کر کے نہیں چلتے، ہم تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ عقیدہ اور ان کے ساتھ معاہدہ کر کے چلنے والے ہیں۔ بولو انشاءاللہ، طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ باتیں اور بہت ساری ہیں، کہنے کا موقع نہیں، ٹائم ہو گیا، 9 بجے تک بات طے تھی، اس لیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا مجمع بات سمجھ لے کہ ہمارے سارے بزرگان نظام الدین چھوڑ کے الگ ہوئے، سب کیوں کرے؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ ان کو چھوڑنے، اچھا مجھے یاد ہے سارے بزرگوں نے مل کے کہا 7 سال سے کہ تمہیں، آپ نے مولانا 7 سال سے بولے آپ نے آپ کے بڑوں اور بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، اس لیے ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم آپ کے بڑوں کے طریقے پہ چلیں گے، آپ کے بزرگوں کے طریقے پہ چلیں گے۔ آپ کے بڑوں کو آپ نے چھوڑ دیا، ہم نے نہیں چھوڑا، ہم آپ کے بزرگوں کے تابع ہیں، تمہیں تمہارے بزرگوں کے راستے سے ہٹ گئے، اس لیے ہم تم کو نہیں مانیں گے، تمہارے بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، تمہارے بڑوں کو ہم ان کے پیچھے چلیں گے، تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تمہیں اگر ان کے پیچھے چلتے ہم تمہارے پیچھے چلتے، تمہیں ان کے راستے سے ہٹ گئے اس لیے ہم تمہارے راستے پہ نہیں چلتے۔ یہ سارے بزرگوں نے کہا، بولو ہم بھی یہی کہیں گے نا، بولو انشاءاللہ بس۔ اور سلطان شاہ ہمارا مرکز ہے، ایک مرکز سے اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمارے فاروق صاحب کو، مولانا قاسم قوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے سمجھ کر ان بزرگوں کے ساتھ کام کرنے کو انہوں نے طے کیا، ایک شخصیت کے پیچھے جانا طے نہیں کیا۔ اللہ نے پورے ہمارے کرناٹک کو بچا لیا گمراہی سے، ہمارا صوبہ بچ گیا، اور بھی ایسے صوبے ہیں اور بھی ایسے علاقے ہیں جو بچ گئے، بزرگوں کے راستے پہ رہ کے کام کو کر کے بچ گئے۔ ایک شخصیت کے پیچھے چلتے ہم بھی گڑھے میں گر جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارا صوبے کا مرکز سلطان شاہ
ایک صحیح رخ پہ، صحیح نہج پہ، بزرگوں کے طریقے پہ کام کر رہا ہے، ہم بھی سلطان شاہ کے تابع ہو کے کام کریں گے۔ جو جماعت سلطان شاہ مرکز سے آئے گی اس کا ساتھ دیں گے، جو جماعت سلطان شاہ سے نہیں آئے گی ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ان سے گزارش کریں گے بھائی تمہیں جہاں آئے وہاں چلے جاؤ، اللہ کے واسطے یہاں آپ کو گمراہی مت پھیلاؤ۔ ہمارے یہاں انتشار ہو جائے گا، ہمارے مسجد میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے تعلقے میں سب متفق ہو کے سلطان شاہ کے تابع ہو کے کام کر رہے ہیں، کوئی یہاں انتشار نہیں ہے۔ اللہ کا واسطے تمہیں یہاں انتشار مت ڈالو گا۔ مساجد کی ذمہ داروں کی ذمہ داری، متولیوں کی ذمہ داری، ان جماعتوں کو بٹھا کے سمجھانا کہ بھئی یہاں سب ایک رخ پہ کام کر رہے ہیں، ایک نہج سے کام کر رہے ہیں، سلطان شاہ کے تابع ہو کے کام کر رہے ہیں، تمہیں یہاں کوئی انتشار مت کرو، ایک پیرالل راستہ مت بتاؤ، ایک پیرالل مرکز مت بناؤ، یہاں ایک پیرالل یہاں پر لائن مت قائم کرو، اس سے یہاں انتشار ہوتا ہے۔ یہ متولیوں کی، سیکرٹریوں کی، صدروں کی، اور مسجد کے ائمہ، خطبہ کی، مدرسین کی، مکتب کے اساتذہ کی، سب کی ذمہ داری ہے یہ کہ اپنے محلے میں کسی طرح کا انتشار ہونے نہیں دینا، سب کو متفق ہو کے صحیح نہج پر جم کر کام کرنے کی ترغیب دینا۔ دو گے انشاءاللہ؟ اور کوئی بات رہ گئی تھی کہنے کی؟ کوئی بات ہے؟ اور سلطان شاہ کے مشورے سے تمہارا اس وقت میں پورا ضلع چل رہا ہے، اور ضلع کا مشورہ ہے، ضلع کا مرکز سلطان شاہ کے تابع ہے، اور ضلع کے مرکز سے جو یہاں مسجد وال جماعت، تمہارا جو تعلقے کا مشورے کی جماعت ہے وہ جماعت، ہمارا تعلق مسجد وال جماعت سے، ان کا مشورے سے، اور مسجد وال جماعت کا مشورہ تعلقے کے مشورے سے، تعلقے والوں کا مشورہ ضلع کے ذمہ داروں اور ان کے مشورے، اور ضلع کے ذمہ دار ان کا مشورہ سلطان شاہ کے مشورے کے تابع۔ یہ ہے ہمارا طریقہ، مشورے سے جڑ کے کام کرنا۔ الگ لائن مت بنا، مشورے سے کٹ کر کے، مشورے سے ہٹ کر کے، یہ الگ لائن بنانا کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر کا پہلو۔ اور میں نے ابھی بتایا آپ کو ساری گمراہی کی باتیں پھیل جائیں گی، خدا نہ کرتا تو ہم ذمہ دار بنیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دیکھو شخصیت کی پیچھے چلنا یہ کوئی ہم کو قرآن حدیث سے نہیں کہا، کوئی ضمانت نہیں ہے، گارنٹی، کوئی گارنٹی قرآن حدیث میں ایک شخص کے بارے میں نہیں دی گئی یہ شخص صحیح راستے پہ، حق پہ رہے گا، کوئی گارنٹی قرآن حدیث میں ایک شخص کے بارے میں نہیں دی گئی سوائے نبی کے۔ نبی کی ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ گمراہ نہیں ہوتے، یہ لوگ گمراہی کا راستہ نہیں بتاتے۔ ایک شخص نبی اگر تنہا ہے تو بھی اس کے پیچھے چلنا ہے، چاہے کوئی اس کے پیچھے نہ چلے۔ کیوں؟ نبی اللہ کی طرف سے مامور ہوتا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوتا، گمراہی کی رہبری نہیں کرتا۔ لیکن نبی کے علاوہ نبی نے صرف صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ میرے صحابہ، ایک ایک صحابی بھی ستارے کی طرح، جس کے بھی پیچھے چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کے بعد قیامت تک کے لیے کسی ایک فرد کو ایسی گارنٹی نہیں دی گئی، لہذا ایک فرد کے پیچھے چلنے میں خیر نہیں۔ ہاں جماعت، پوری جماعت مل کے اگر کسی بات پر متفق ہے اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، اس کی گارنٹی ہے، پوری جماعت مل کے گمراہ نہیں ہوگی۔ لہذا شورا ایک جماعت ہے اور ادھر ایک فرد ہے، تو ہم کو شورا کے جماعت کے تابع ہونا یا ایک فرد کے؟ ہم کو ایک جماعت کے تابع یعنی شورا کے تابع ہو کے کام کرنا۔ بس یہ مختصر سی گزارشات، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو امت میں جمانے کے لیے، جو صحیح چیزیں ہیں ان کو امت میں جمانے کے لیے، اور جو غلط چیزیں اس سے امت کو بچانے کے لیے ہم قربانیاں دیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، چلہ بھی دیں گے، سیروزہ بھی لگائیں گے، اپنے مقامی کام بھی جم کے کریں گے۔ اپنی محنت جم کے کرو گے نا، صحیح طریقے پہ کرو گے نا، تو یہ سارے جھگڑے خود بخود مر جائیں گے۔ اور ایک آخری بات سنا دیتا ہوں، اگر ہمارے دل جڑے ہوئے ہوں، آپس میں محبتیں ہوں، ایک دوسرے کا اکرام ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو، ہر ساتھی کو جوڑ کے لے کے چلنا، ہر ساتھی کو اس کی عزت و مقام دینا، ہر ساتھی کا لحاظ کرنا، چھوٹے سے چھوٹا ساتھی بھی، نئے سے نیا ساتھی کو بھی عزت دو، اپنے قریب کرو، ان سے کام لینا ہے، مشورہ لو اور ساتھ میں لے کے کام کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اکرام مسلم جہاں ہمارا چھوٹتا ہے، آپس میں دل پھٹتے ہیں۔ جب ہمارے دل آپس میں پھٹتے ہیں تو باہر کا کوئی بھی آدمی آ کر کے ہماری کھیت کو کاٹ کے لے جاتا ہے۔ جب کسان اپنی کھیت سے غافل ہو جائے گا، باہر کا آدمی آ کے کھیت کاٹ کے لے جائے گا۔
آپ اپنی کھیت کی حفاظت کرو، تو باہر کا کون آدمی کھیت کو کاٹ کے لے جائے گا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ حفاظت کرو گے؟ کون کون کریں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبی محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضائنا۔ اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رضائنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری بری عادتیں اچھی عادتوں سے بدل دے، بری معاشرت حسن معاشرت سے بدل دے۔ اے اللہ ہمارے برے اخلاق حسن اخلاق سے بدل دے، ہمارے غلط عقیدوں کو درست فرما دے، ہمارے غلط فکروں کو صحیح کر دے، ہماری غلط سوچ و غلط خیالات کو درست فرما دے، ہماری نیت و غلط نیتوں کو صحیح کر دے۔ اے اللہ ہمارے درمیان میں دلوں میں جوڑ پیدا فرما، محبتیں پیدا فرما، ایک دوسرے کا لحاظ اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ آپس میں مل جل کر محبتوں سے اور اجتماعیت کے ساتھ کام کو صحیح نہج سے بڑوں کے مشورے کے تابع ہو کر اور بڑوں کے بتائے ہوئے نہج کے مطابق کرنے کی ہم کو، اخلاص سے کرتے رہنے کی ہم کو، اور استقامت کے ساتھ موت تک کرتے رہنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ تیری توفیق بغیر ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے، تو اگر توفیق دے گا بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، اگر تو توفیق نہیں دے گا ہمیں ایک سبحان اللہ بھی کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پروردگار ہم کو اپنے فضل و کرم سے نیک توفیق عطا فرما دے، پوری امت کو نیکی کی توفیق عطا فرما، اور نیکی پر حق پر پوری امت کو مجتمع فرما۔ غلط بات سے باطل بات سے غلط باتوں کی غلط رخ کی طرف جانے سے ہماری اولادوں نسلوں کی بھرپور حفاظت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارا آج کا یہ جوڑ قبول فرما، اس میں جتنی باتیں صحیح کہی گئی آپ کی توفیق سے اور آپ کے فضل و کرم سے کہی گئی اسے قبول فرما۔ اگر کوئی بات یا اللہ ہماری کمزوری نادانی سے یا اللہ آپ کی منشا کے خلاف ہوئی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔